सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स, मेरे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद और मेरे ही चैनल पर मुझे खुद भी खुश आमदीद। पिछले 15 दिनों में आप सबको मैंने बहुत ज़्यादा याद किया और आप सब ने मुझे कितना याद किया इस बात का इजहार आप लोग बारहा कमेंट बॉक्स में करते रहे हैं, मुझे अपनी याद दिलाते रहे हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सबकी इस कदर मोहब्बतों का, चाहतों का, रफ़ाकतों का, आपके प्यार का, इजहार का, इकरार का। खैर, पूरा शेर टाइप नहीं हो गया ये? बातों बातों में मैं ट्रैक से इधर उधर हो जाती हूँ, तो लेट्स मूव टू द पॉइंट। मैंने सोचा कि जब कम बैक करती हूँ तो कोई कंपैरेटिवली शॉर्ट बट इंटरेस्टिंग नॉवल से करूँगी। एक तो ये रीज़न है इस नॉवल की, और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि जहाँ आप सब ने मुझे इस कदर प्यार किया, वहीं आप में से ही एक लिसनर दुआ अली ने ना सिर्फ मेरे चैनल के डिफरेंट वीडियोस में जाकर मुझे मिसिंग यू, प्लीज़ कम बैक के मैसेजेस किए, बल्कि दुआ ने तो मुझे लगता है मुझ पर माइक्रोस्कोप फिट की हुई थी। मैंने इन पिछले 15 दिनों में अगर किसी चैनल पर भी कमेंट किया है तो दुआ ने वहाँ जाकर भी मुझे रिप्लाई में कहा है कि प्लीज़ कम बैक, आई एम मिसिंग यू सो बैडली एट्सेट्रा। तो दुआ, आपके इस कदर प्यार और खलूस के बदले मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकती, और मैं ये भी नहीं चाहती कि सिर्फ थैंक्स कह के आपको टरखा दूँ। तो इन रिटर्न मेरी एक छोटी सी काविश है, उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आएगी। सो माय डियर लिसनर्स, हमारा आज का नॉवल दिल का दरिया बाय समरीन शाह मेरी बहुत बहुत प्यारी सी लिसनर दुआ अली की फरमाइश पर है। होप यू ऑल विल लाइक इट। सो लेट्स स्टार्ट। जब बेल वाले ने कसम खा ली कि वो आज सोने वाले को उठाकर ही दम लेगा, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि सोने वाला पुरसुकून होकर घोड़े बेचकर सोता। मोहित ने तकिए से मुंह उठाया और बोला, ओ आ रहा हूँ मरन जोगे, पता नहीं कौन सा खजाना है जो किसी भी हाल में घर में घुसना है। बेड स्लीपर पहनकर उसने तेजी से दरवाजा खोला और सीढ़ियों के नीचे आया। बेल एक बार फिर बजी तो चीखा, ओ आ रहा हूँ उल्लू के कान। मोहित ने भागते हुए दरवाजा खोला और सामने वाली को सख्त सुस्त सुनाने लगा था। जब एक बारिश में भीगी थर थर कांपती हुई लड़की को देखकर उसने अपनी जबान को रोका, क्योंकि ये कोई मेलबर्न की गोरी नहीं थी। ये कोई शक्ल से एशियन दिखने वाली लड़की थी, यकीनन इंडियन या पाकिस्तानी। और उसके लिए हैरत की बात थी जो रात के 3 बजे तेज बारिश में उसके घर मौजूद थी। यहाँ सर्दी का समा शुरू होने वाला था और ऑस्ट्रेलिया के अलावा इस वक्त पूरी दुनिया में मौसम बहार आ चुकी थी और ऑस्ट्रेलियन के स्वेटर पहनने वाले दिन आ गए थे। आई एम सो सॉरी, लेकिन क्या मैं आपके घर अंदर आ सकती हूँ? वरना वो लोग मुझे मार देंगे। वो उर्दू में बोली थी क्योंकि उसे मोहित देखने में पाकिस्तानी लगा था। रात के 3 बजे आप क्या कर रही हैं? देखिए प्लीज़, मेरे पाँव पे चोट लगी है, मुझे अपनी मौत की परवाह नहीं है, बस इज्जत की खातिर आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ आप एक पाकिस्तानी होने के नाते मेरी मदद कर दें। वो अपने हाथ जोड़ते हुए बोली। मोहित भौंचका गया, क्योंकि वाकई लड़की की हालत सही नहीं थी। एक तो उसके हाथ खून से भरे हुए थे, ऊपर से उसकी पैंट घुटने की साइड से भी रंगी हुई थी। मोहित को तरस आया। वो जल्दी से दरवाज़ा पूरा खोलकर बोला, आए अंदर आए। वो पीछे हुआ तो वो लड़खड़ा कर अंदर आई। उसने दीवार को हाथ लगाने लगी, लेकिन आर्किटेक्ट साहब कहाँ बर्दाश्त करते, लाख हमदर्दी सही, लेकिन इतनी महंगी दीवार पे खून के धब्बे। उसने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। वो करंट खाकर पीछे हुई। आंखों में वहशत थी। मोहित समझ गया, इसलिए बोला, घबराइए नहीं, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, आपके खून से दीवार गंदी हो जाती। कमाल का साफ गो मोहित अब भी बाज ना आया। आई एम सॉरी, वो शर्मिंदगी से बोली और अपना खून से लथपथ हाथ हुडी की जेब में डाला। ये क्या कर रही हैं आप? वो अब तेजी से बोला। आपका कारपेट खराब हो जाएगा, वो मासूमियत से बोली। मोहित को हंसी आई, वो भी क्या बोल जाता है। वो इसे लेकर लाउंज के बजाय किचन में आ गया और वो लंगड़ाते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे आई। मोहित ने तेजी से कुर्सी खींची और उसके सामने की, बैठी आप। वो मशकूर नज़रों से उसे देखते हुए बैठ गई। वो सीधा कबर्ड को खोलने लगा और वो दर्द से कोहरा रही थी। वो अपनी
پینٹ اوپر کر کے اپنا زخم دیکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ کسی اجنبی کے سامنے یہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اللہ کا شکر ہے کہ گھر میں گھس گئی، ورنہ تو آج جو اس کے ساتھ ہوتا، سوچتے ہی اس کا جسم کانپ چکا تھا، جبکہ آنکھوں میں ایک بار پھر وحشت نے جگہ لے لی۔ چہرے پہ پسینہ ایک بار پھر آ گیا، اسے رونا نہ جانے کیوں آ رہا تھا۔ کاش وہ یہاں نہ آتی، کاش وہ امی اور گھر والوں کی باتوں اور نظروں پہ کان اور آنکھ بند کر لیتی، لیکن وہ بھی کیا کرتی؟ مجبوری ایک ایسا لفظ ہے جو انسان کو باندھ دیتا ہے، بالکل زنجیر کی طرح۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر لایا اور گھٹنے کے بل بیٹھا تو وہ ہوش میں آئی۔ ایک دم اس نے ہاتھ پیچھے کیے۔ آپ رہنے دیں، میں خود کر لیتی ہوں۔ وہ اس کی جھجک بھی سمجھ گیا تھا، اس لیے کندھے اچکاتے ہوئے اس نے باکس اسے دے دیا۔ وہ بائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کا شکریہ کہنے لگی۔ اس کا جسم سردی اور درد کے باعث جھٹکے کھا رہا تھا۔ اسے تھوڑا خیال آیا کہ کیوں نہ کوئی گرم چیز دے دوں۔ میں ابھی آیا۔ نیند تو اڑ گئی تھی، اس لیے کافی بنانے کا ارادہ کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس کو اپنا جمپر دے دوں، ورنہ جس طرح اس کی ہوڈی تھی بہت ہی پتلی سی، اس سے صاف پتہ چل رہا تھا اس کے پہننے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ کچن سے نکل کر سیدھا اوپر اپنے کمرے میں پہنچا اور کمرے کی طرف ڈریسنگ روم کے اندر داخل ہو کر اس نے کچھ تلاش کرنا چاہا جو اس چھوٹی سی بچی ٹائپ لڑکی کو کچھ پورا آ جائے۔ الماری کے پٹ کو تھامے اس کی پرسوچ نظریں اپنی قیمتی کپڑوں پر تھی۔ اس میں سے اچانک اس نے ایک بلیک جمبر کے ساتھ براؤن سویٹر نکالا اور اس کے ساتھ بلو سافٹ مٹیریل سے بنا ہوا پاجامہ نکال کر وہ نیچے کی طرف بڑھا۔ دیکھا وہ گھٹنے کی طرف جھکی، اینٹی سیپٹک لگا رہی تھی، درد سے وہ سسک رہی تھی۔ معید اسے دیکھنے لگا۔ لائٹ براؤن بال جس پر ہلکی سی گولڈن ہائی لائٹنگ ہوئی تھی، پونی میں بندھے اس کے لمبے بال منہ پہ آ رہے تھے۔ صاف رنگت پہ تیکھے نقوش۔ معید ایک منٹ کے لیے تو ٹھہر گیا تھا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھا۔ بس ٹھیک تھی، ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی۔ قدموں کی چاپ پر اس نے تیزی سے اپنی پینٹ نیچے کی۔ پینٹ زخم پر لگنے سے اسے تکلیف ہوئی، لیکن اس نے لب دبا لیے تاکہ اس کی آواز نہ نکلے۔ یہ لیں کپڑے، آپ کے یہ کپڑے گندے ہو چکے ہیں، اینڈ سامنے ہی گیسٹ روم ہے، آپ وہاں جا سکتی ہیں، شاور سے گرم پانی نکلتا ہے، بے شک لے لیں، آپ کی مرضی، اور پھر آپ آرام سے سو جائیں، کل بات کرتے ہیں۔ پر میں، وہ جھجکی، کیا آپ کے گھر میں اور کوئی ہے؟ وہ اس کی بات پہ مسکرایا۔ جس طرح آپ نے بیل بجائی تھی، اس طرح مردہ بھی اٹھ کر آ جاتا تو پھر تو میں انسان تھا، میرے ساتھ باقی بھی موجود ہوتے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں، میں اس گھر میں اکیلا رہتا ہوں۔ اب اس نے دیکھا اس لڑکی کا چہرہ سفید ہو گیا۔ آپ اکیلے؟ جی میں اکیلا، لیکن آپ گھبرا کیوں رہی ہیں؟ میں بھوت تھوڑی ہوں۔ وہ کپڑے اس کو دینے کے بجائے کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے بولا، اکیلا مرد تو کسی بھوت سے کم نہیں ہوتا۔ وہ خود سے کہتے ہوئے بولی، آنکھوں میں بے بسی کے مارے نمی آ گئی۔ اینی ویز آپ یہ لیں اور بے فکر رہیں، آپ اس گھر میں محفوظ ہیں، بے شک روم لاک کر لیں اگر آپ کو مسئلہ ہے۔ اس نے سر ہلایا اور خاموشی سے اس کے کپڑے اٹھائے، لڑکھڑا کر چلنے لگی۔ معید کی نظر اس کے ہاتھوں پہ پڑی جس پر بڑے عجیب طریقے سے بینڈیج کی گئی تھی۔ ٹھہریں، زارا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ حد ہو گئی، آپ اس سے اچھا بینڈیج کرتی ہی نہ، وہ جھنجھلا کر بولا اور اس کا بازو پکڑا۔ زارا نے ہاتھ کھینچنا چاہا لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ نہیں ٹھیک ہے، آپ کو ایسے ہی غلط فہمی۔ چپ، میری بیڈ شیٹ خراب کر دیں گی آپ، دیکھیں ادھر سے خون بہہ رہا۔ کیا کر کے آئی تھیں آپ، اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ تو اس سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے ان کے درمیان بہت دوستی ہو، اور فکر مند دوست کی طرح اس سے استفسار کر رہا تھا۔ وہ خاموش رہی، البتہ اسے دیکھنے لگی جو اب اس کی پٹی کو اتار رہا تھا۔ اعصاب کھینچے ہوئے تھے، جیسے اسے بڑی ہی الجھن تھی۔ کھڑی ناک سیدھا اسے پوائنٹ کر رہی تھی، کالے بال اس کے سونے کے باعث الجھے ہوئے تھے لیکن اچھے لگ رہے تھے۔ وہ ایک 6 فٹ 3 انچ کا مرد، خوبصورت مرد،
आधे नक्श से पाकिस्तानी और आधे यहीं के रहने वाले नकूश लग रहे थे। ज़ारा ने उसे देखने के बाद नज़रें फेर लीं और दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ने लगी कि अल्लाह उसकी हिफाजत करना। मैंने आपसे कुछ पूछा है। मोहित की आवाज़ पर वो चौंकी और उसकी तरफ देखा, जो बड़ी ही तेज़ी और नफासत से उसके हाथ पे पट्टी बांधकर अब कैंची से काट कर उसे बांध रहा था। आपने कुछ कहा? मोहित के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखर गई। इस बेवकूफ़ से वो कल ही पूछेगा। अभी उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। कुछ नहीं, हो गया, अब आप जाएं। बल्कि रुकिए। वो उठा और अलमारी से मेडिसिन बॉक्स से पेन किलर्स निकाले और पानी का ग्लास फ्रिज के बाहर ग्लास से पानी डालकर उसकी तरफ आया। ये लें, पेन रिलीफ, इससे दर्द ठीक हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ, वो शर्मिंदगी से बोली। बहरहाल मैं ऊपर ही हूँ, अगर आपको कुछ भी चाहिए आप ये दीवार के साथ लगा बटन दबा दीजिएगा। इमरजेंसी के लिए लगवाया था, मैं आ जाऊँगा। ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है आपको। पर अब क्या है? वो बेजार दिखने लगा। ज़ारा को मुंह बंद करना पड़ा। ऑलरेडी इस अजनबी को काफ़ी तंग कर चुकी थी। वो कमरे में लॉक लगा लीजिएगा। अब वो उसके कमरे के बाहर चौकीदारी तो करने से रहा। ठीक है, आप जाएं, बड़ी मेहरबानी। वो गहरा सांस लेता हुआ मुड़ गया और ज़ारा भी बढ़ गई। उसने देखा वो ऊपर नहीं गया। उसे देखकर कमरे का इशारा करता हुआ फिर चल पड़ा। वो सर को खम देते हुए अंदर आई और फिर शावर लेने का इरादा करती हुई बढ़ी। नेक्स्ट सीन। वो सोया हुआ था जब बीप की आवाज़ से वो फौरन उसे बंद करने के इरादे से अलार्म की तरफ हाथ बढ़ाने लगा, लेकिन ये अलार्म की बीप नहीं बल्कि फ़ोन की रिंगटोन थी। उसे बिस्तर पे ढूंढने लगा। जब ना मिला तो उसे लानत भेजकर दोबारा तकिए पे मुंह दे दिया। जब दोबारा रिंगटोन बजने लगी तो वह सर पकड़कर तेजी से बिस्तर से उठा कि कंबल उसके पैर से उलझा और वो ठा करके नीचे गिरा। गॉड, क्या मनहूस दिन है, न रात को चैन न दिन को आराम। उफ, कहाँ जाऊं? उसने अपना सर पकड़ा और उठा। देखा तो फोन भी उसके साथ लेटा हुआ था। उसको उठाकर उसने देखा लिजा की कॉल थी। नाचार उसे उठाना पड़ा। हेलो, वो खासी बदमज़गी से बोला। मादी, तुम कहाँ हो? ऑफिस क्यों नहीं आए? क्यों, तुम्हारा वर्कर हूँ जो पूछ रही हो कि क्यों नहीं आया? वो मोहित आफंदी की नींद में जो कोई खलल डालता था वो उसका करीबी से करीबी इंसान भी दुश्मन बन जाता था। तबीयत ठीक है? भूल गए हो किससे बात कर रहे हो? हाँ, अंग्रेज़ों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने सालों से हमारा जीना हराम किया है। वो उर्दू में बोला क्योंकि लिजा इंग्लैंड से थी। देखो, उर्दू में मेरी बुराइयां मत करो। और इतनी क्या तकलीफ हुई? मैं बस परेशान हो गई थी, वो भी तेजी से कहने लगी। कोई ज़रूरत नहीं परेशान होने की। उफ, एक कम थी जो तुमने मेरी नींद खराब कर दी। नहीं आ रहा आज ऑफिस, वो कहते हुए खटाक से फ़ोन बंद कर चुका था। लिजा उसकी गर्लफ्रेंड थी। उसे पता था अब उसे मनाने के लिए एक अदद शॉपिंग जो लाखों पर मुश्तमिल होगी, उसके साथ साथ कैंडल लाइट डिनर पर ही वो मानेगी। मुझे क्या, भाड़ में जाए, मुझसे इतने नखरे बर्दाश्त नहीं होते। एक दफ़ा मोहित साहब किसी से बेजार हो जाएं तो कोई शख्स उनका दिल ठीक करने पे रोक नहीं सकता था, लेकिन 5 दफ़ा लिजा से ब्रेकअप के बावजूद वो पैच अप कर चुका था। वजह उसकी खूबसूरती और बेइंतहा पैसे की थी। वो मॉडल के बावजूद भी मोहित की खातिर उसकी कंपनी में काम करती थी और मोहित को क्या एतराज़ होना था। काम करते वक्त भी कंपनी आज पहली मर्तबा उसे लिजा से मुकम्मल बेजारी हुई थी। उसका दिल नहीं कर रहा था उस लंबे मुंह वाली लड़की की शक्ल देखने को। वो मज़ीद सोना चाहता था, लेकिन उसे याद आया एक लड़की भी इस घर में मौजूद है। ज़रा उसका भी पता करें, कहीं चोर बोर ही ना हो। वो तेज़ी से कंबल फेंक कर उठा और बाल संवार कर वॉशरूम की तरफ बढ़ा। मुंह हाथ धोकर दांत ब्रश कर कर वो नीचे की तरफ आया तो उसने देखा खामोशी थी, यानी वो अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। कमरे से बाहर नहीं आई थी या डाका डालकर फरार हो गई थी।
मोहित दी जेम्स बॉन्ड बनकर दीवार के पास गया और उससे चिपककर दरवाजे के करीब आया। उसने हैंडल खोलना चाहा, उसी पल हैंडल खुद घुमाया गया और वो बाहर निकली। ज़ारा मोहित को देखकर एकदम घबरा गई और चीख मार दी। मोहित खुद भी भौंचका कर पीछे हुआ। ज़ारा पहले तो अपने दिल पे हाथ रखकर गहरे गहरे सांस लेने लगी, फिर उसने मोहित को देखा तो उसको देखकर शर्मिंदगी हुई। आई एम सॉरी, मुझे लगा। तौबा है, आप चीखती हैं तो ऐसा लगता है बंदा ओपरा गा रहा हो, चीख में भी इतने सुर। मोहित के हैरत से कहने पर वो खिफ़्फ़त से सुर्ख पड़ गई। आपको कोई काम था? वो इस कमरे की तरफ आने का मकसद पूछने लगी। नहीं, बस देखना चाह रहा था। आया आप मशकूक हैं या मजलूम? देखिए, अभी भी आप मुझे अपने घर से निकाल सकते हैं, लेकिन वो कमीना शख्स मुझे जेल भिजवा देगा। इसलिए जब तक मुझे अपना पासपोर्ट नहीं मिल जाता, मुझे कम से कम 1 दिन के लिए रहने दें, या मुझे इस एड्रेस पे, ओ मिस पीडी, ज़रा ब्रेक लगा दें, वरना अभी एक्सीडेंट हो जाना है। इजी इजी लेडी, मैं तुम्हें अपने घर से नहीं निकाल रहा, ओके? आओ किचन में, फिर मुझे आराम से अपनी अलिफ लैला सुना लेना, ठीक है? मोहित ने उसे बोलने से रोक दिया तो ज़ारा पुरसुकून हो गई। चलो, कम से कम नेक आदमी है। नेक है या नेकी की शक्ल में एक और दरिंदा। उफ, एक तो ज़ारा की छठी हिस्स इसे गलत टाइम पे गलत ही बंदे को सिग्नल देती थी। सुकून की जगह ज़ारा के दिल में डर आ गया। पहले सोचा कि यहाँ से भाग जाए, फिर हुआ कि अगर जेल में चली गई तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया की जेल का इसे खूब पता था। ऊपर से अम्मा को पता चला तो वो ही अल्लाह को प्यारी हो जाएंगी। ऊपर से उसका अपना भी कोई नहीं होगा उसे छुड़वाने वाला। मैडम, ये मादाम तो साथ नहीं है, ना ही आप कोई मारूफ शख्सियत जिसे लोग अपने साथ खड़े होकर तस्वीर बनाएंगे तो स्टैचू ना बने और जल्दी से लंगड़ा कर आ जाएं। इंतहाई संजीदगी से कहता हुआ वो ज़ारा को सोच की दुनिया से निकालते हुए बोला। मोहित की एरोगेंस पर वो बल खा कर रह गई। फिर मजबूरन उसके दिमाग ने सिग्नल दिया, चलो पूरी दुनिया को आजमा लिया है, इसको भी आजमा लेते हैं। वो अंदर आई तो वो साहब जी तो तेज़ी से नाश्ता बनाने में मसरूफ़ हो चुके थे। तौबा, इतना सुघड़ मर्द, और वो भी इतने सलीके और तेज़ी से काम तो शायद किसी औरत ने भी उनके यहाँ ना किया हो। एक तो उसके मामू ज़ाद निखट्टू कामचोर, और ये इतने बड़े घर में रहने वाला खुद बेशक बाहर सब काम अपने हाथ से करते हैं, पर ये तो अमीर बंदा है। बाहर इसकी 4 करोड़ की गाड़ी खड़ी है, घर भी करोड़ों का होगा। वाकई हम्बल बंदा है। ऐसे खड़े ही रहेंगी या कुछ करेंगी भी? चलें जल्दी से फ्रिज से दूध निकालें, और वो सामने पड़ा है कॉफ़ी मशीन और कॉफ़ी का डब्बा, ये लें। कॉफ़ी तो बनाने आती है ना आपको? वो तो ऐसे मुखातिब हो रहा था जैसे वो इस घर की कोई फर्द हो, और इसे हुक्म दे रहा था, ये काम करो वो काम करो। वो अंदर से झुंझला उठी थी, लेकिन बोली, जी मुझे बनानी आती है। चलो फिर मेरे लिए कैपुचिनो और अपने लिए बेशक कोई भी बना लेना। डिमांड तो देखो उसको, जैसे वो इसकी नौकर हो। वो घूरते हुए लड़खड़ा कर आगे चलने लगी। मिचेल मोहित ने आगे बढ़कर म्यूट उठाकर फ्रिज के साथ ही म्यूज़िक सिस्टम लगा था उसे ऑन कर दिया, और फिर जब उसको म्यूज़िक की बीप पर चलते हुए यानी कि लंगड़ाते हुए देखा तो उसको बेइंतहा हंसी आई और उसका वाकई कहकहा छूट गया। वो घबरा कर मुड़ी, क्या हुआ? लेकिन वो कहकहा लगाने में मसरूफ़ था। उफ, आज माइकल सर जिंदा होते तो पता है आंखों में आंसू आ जाते। आपका स्टेप देखकर फिर पता है क्या होता? क्या होता? उसे समझ नहीं आई वो बोल क्या रहा है, फिर भी उसका जवाब दिया। फिर उन्होंने दोबारा मर जाना था। हाँ हाँ हाँ, ऐसा क्या हुआ? मुझे क्यों देख? फिर उसे सारी बात समझ आई। ये लड़का कुछ हद से ज़्यादा ही एरोगेंट और बदतमीज़ था। वो अगर पाकिस्तान में होती तो असफी की तरह इसकी भी दुर्गत बना देती, लेकिन खामोश रही। एक तो ये अजनबी अमीर सिटीज़न था, दूसरा उसने उसकी मदद की थी। चुप करके गुस्से का घूंट पीकर बनाने लगी।
तब तक वो बहुत तेज़ी से टेबल सेट कर चुका था। मोहित की बिल्ली एबी खूबसूरत ब्लू आंखों वाली थी, लेकिन थी सियाह। वो भी मोहित की तरह शाहाना अंदाज में नींद पूरी करके किचन में अपने नाश्ते के लिए आई। मोहित एक साइड टेबल सेट कर रहा था और वो मोहित को ढूंढती ज़ारा के पास आ गई। और जैसे ही वो ज़ारा की टांगों से गुजरी और फिर ऐसा हुआ जैसे एटम बॉम्ब फट चुका हो। ज़ारा ने चीखते हुए काउंटर के ऊपर छलांग लगाई और इस काले बिल्ली को देखकर उसका दिमाग माउफ हो गया। एक तो बिल्ली, ऊपर से काली जिन जैसी। ज़ारा को नफरत थी बिल्लियों से और ख़ास डर भी। बिल्ली शोर से और ऊपर को उछली तो ज़ारा ने सीधा चीनी दान उसे मारने के लिए उठाया, जो बिल्ली को तो नहीं लगा लेकिन सीधा तेजी से आने वाले मोहित को लगा, जो एबी को पकड़ने लगा था। मोहित को वो जार सीधा आंखों पर लगा तो वो चकरा उठा। भगाएं इसे काली बिल्ली को। ज़ारा को मोहित के बजाय अपनी ही परवाह थी, इसलिए मजीद दीवार के साथ चिपकती हुई बोली। मोहित ने अपनी आंख पकड़ी और खूंखार नज़रों से इस लड़की को देखा, उठा और सामने पड़ा मलबे से आईने वाली अलमारी में देखा तो शौक में चला गया। सत्यानाश जाए इस लड़की का जिसने इस खूबसूरत नशीली आंखों के गिर्द स्याही कर दी। ये क्या किया तुमने विमेन? पहले इस करम जली को भगाएं। उसकी नज़र बिल्ली पर ही थी, जो अब बड़े पुरसुकून अंदाज में अपनी कैट वॉक में लगी हुई थी। मोहित ने गुस्से से बाजू पकड़कर खींचा तो वो दर्द से कहरा उठी और गिरने लगी जब मोहित ने उसे थामा। ये क्या किया तुमने और चीखने की क्या ज़रूरत थी? वो उसकी काली सूजी आंख को देखने लगी। वाकई बेचारे को ज़्यादा लग गई थी। वो बिल्ली चिपक गई थी। वो कमज़ोर आवाज़ में बोली, तो क्या बिल्ली ने तुम जैसी 5 फुट 4 इंच अफलातून को निगल लेना था? इतना समूह है बेचारी का, तुम तो कत्ल करने के दर पे थी। अब मैं ऐसा मुंह लेकर कहाँ जाऊंगा? उफ, आज का दिन ही मनहूस है। वो उसका बाजू छोड़कर फिर अपनी बेचारी मासूम आंखों का जायजा लेने लगा। ये आपकी सज़ा है और ये सज़ा अल्लाह ताला ने दी है मेरा मजाक उड़ाने की। वो तो शुरू से ही मुंह फटती, कहाँ चुप रहने वाली थी। अच्छा, एहसान फरामोश औरत, एक तो तुम जैसी डाइन को घर में जगह दी, ऊपर से कपड़े दिए, वो भी 1000 पे मुश्तमिल कपड़े, फिर अपना कमरा और अब नाश्ता करवा रहा हूँ और ज़बान देखो अपनी और हरकतें देखो। ज़ारा का तो जब जवाब दे गया, मैं डाइन नहीं हूँ और ना मैंने जानबूझकर किया है ये सब, वो आपकी करमजली। पहली बात, खबरदार उसको करमजली कहा, वो मेरी एबी है। नाम आपको उसकी शक्ल देखकर रखना चाहिए था। पुलिस सही तुम्हारे पीछे लगी हुई है, एक नंबर की रेसिस्ट हो। अस्तगफिरुल्लाह, कीड़े पड़े आपको, क्या ऑल फॉल बक रहे हैं? वो तो गलत ही समझ बैठी थी, जब भी सुर्ख चेहरा लिए चीख ही पड़ी और मोहित का दिल किया इस लड़की को उठाकर जोर से जमीन पे पटके, जिसका मतलब है जाहिल लड़की, रेसिस्ट मतलब नस्ल परस्त। मोहित अपनी उर्दू से इम्प्रेस हो गया। चलो वो पुरानी मुलाजमा काम तो आई जिन्होंने उर्दू में एमए किया था और वो उसको भी अपने लफ्ज़ सिखा गई थी। तो इस तरह बोले ना, उफ, आपने तो मेरे हाथों से फिर खून निकाल दिया, कहाँ फंस गई हूँ मैं। वो तो अपने हाथों से निकलते खून को देखकर बेबसी से रो पड़ी तो वो परेशान हो गया। ओ बीबी, वैसे पक्की पाकिस्तानी ही लग रही हैं आप, जो लड़ने के बाद हार मानता हुआ देखकर रोने लग जाती हैं। इधर आए, दें अपना हाथ। वो उसको रोता हुआ देखकर नरम पड़ गया और उसका सफ़ेदी माइल छोटा सा हाथ पकड़कर टेबल की तरफ आया, जहाँ नाश्ता ठंडा हो चुका था। 2 प्लेट में पड़ा चिकन एंड ऑमलेट सैंडविच के साथ 2 ग्लास ऑरेंज जूस के थे। अच्छा, अब बैंडेज कर रहा हूँ, सारी तफसील बताओ। क्या हो, कहाँ से आई हो, माई सेल्फ वाले स्टाइल से सुना देना, ठीक है? मैं गुले ज़ारा हूँ, मैं एक लड़की हूँ, इतना काफ़ी है। वो खफगी से बोली। वो हंस पड़ा। अच्छा, आप लड़की हैं? मैं तो समझा आप वो हैं। वो क्या? खैर कुछ नहीं, अब बोलें।
وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس سے 2 سال بڑا اس کا ایک بھائی تھا۔ خوشحال گھرانہ تھا۔ گلزارہ اپنے ماں باپ کی خاصی لاڈلی تھی اور پڑھائی کا بھی کوئی خاص شوق نہیں تھا، اس لیے بڑی ہی مشکلوں سے اس نے FA کیا اور پھر پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا، جبکہ اس کے برعکس اس کا بھائی، اس کو پڑھائی کا بے حد جنون تھا، اس لیے اس نے وکالت میں حصہ لیا۔ اس کی ماں چاہتی تھی وہ بھی مزید پڑھے، لیکن اسے ناولوں سے فرصت ملتی تو تب سوچتی۔ اس کا تو ایک ہی خواب تھا، بس ناولز میں ہیرو جیسا ہوتا ہے ویسے ہی اسے کوئی مل جائے، امیر، خوبصورت، بڑی بڑی آنکھوں والا اور خاص کر نیلی آنکھوں والا، بس اتنی سی معصوم خواہش تھی اس کی۔ لیکن ریئلسٹک ماں باپ کو تھوڑی سمجھ آنا تھا۔ اس کے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ ایک تو مڈل کلاس تھی، دوسری بس خوش شکل۔ تعلیم کو تو اس نے ٹاٹا بائی بائی کر دیا تھا، تو رشتے بھی تو عام سے آنے تھے، اور آج کل کے زمانے میں تو اکا دکا آنے بھی غنیمت تھے۔ اور جب زارا کو رشتوں کا پتہ چلا کہ کس قسم کے رشتے آ رہے تھے، وہ تو ہتھے سے اکھڑ گئی۔ اماں، اب میرے لیے اس قسم کے رشتے آئیں گے؟ شکل دیکھی ہے اس سلیم میاں کی، کہیں سے بھی شہزادہ سلیم نہیں لگتا۔ تو تم کون سا انارکلی ہو؟ اماں کو اس کے تبصرے پہ ناگواری ہوئی۔ انارکلی سے زیادہ ہی خوبصورت ہوں اماں۔ اچھا، میں نے نہیں کرنے وہاں پہ شادی۔ کیوں نہیں کرنی؟ اچھا خاصا خوش شکل اور دیکھا بھالا لڑکا ہے، اوپر سے اس کی اپنی بیٹری کی دکان ہے، اکلوتا بھی ہے، اور 2 بہنیں ویسے بھی اپنے گھر کی ہو گئی ہیں۔ وہ سانولے رنگ کا مونچھڑ سلیم میاں بیٹری والا آپ کو خوش شکل لگتا ہے؟ تو صاف رنگت پا کر بہت اکڑنے لگی ہو، مشکلوں سے FA پاس کیا ہوا ہے، اپنے بھائی کی طرح زیادہ پڑھنے لگتی تو ہمیں اعتراض نہ ہوتا۔ ماں کی بات سن کر وہ باپ کے پاس گئی اور ابا بھی اس بار اماں سے متفق تھے۔ یہ بات سنتے ہی زارا کا منہ بن گیا۔ پھر اس نے پڑھائی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ حسیب اس کا بڑا بھائی ہنس پڑا، جس طرح اس نے نمبر لیے ہیں کوئی عام سے یونیورسٹی بھی اسے نہ چنے۔ بدلے میں زارا نے حسیب کی ایک بہت امپورٹنٹ کیس اسٹڈی کے نوٹس گما دیے۔ حسیب اس کے کمرے میں دندناتا ہوا آیا۔ میرے رحمان والے کیس کے نوٹس کہاں ہیں؟ ابھی وہ 11 میں آلیان کا دکھڑا پڑھ رہی تھی جب اس کا بھائی اپنا دکھڑا سامنے لے آیا۔ کون سے نوٹس بھائی؟ زارا بنو مت، چلو نوٹس دو میرے، شاباش، منڈے کو میری پریزنٹیشن ہے۔ ابھی تو منگل ہے، اتوار کو دے دوں گی، تب تک اس منحوس امرہ کو پڑھوں۔ توبہ، کتنی ظالم ہے بیچارہ آلیان۔ اب یہ آلیان ٹپک پڑا ہے، بہت پہلے وہ کون سا تھا کردار؟ اگر تم ہاشم کی بات کر رہے ہو تو ہاں، وہ ابھی بھی پہلا پیار ہے۔ ہائے کیا وکیل تھا، لیکن تمہیں اور تمہارے دوستوں کو دیکھ کر وکیلوں کے سارا امیج خراب ہو گیا ہے۔ ویسے کیا ایک بھی نہیں، وہی سنبھالنے والا، وہ جو لاکھ کے سوٹ میں ملبوس اور 50,000 کے ہیئر کٹ میں لوگوں کو مار دینے والا۔ ہائے، ہاشم سب سنبھال لے گا۔ وہ ہاتھ میں آلیان کی ہمدردی کو بھول کر اب ہاشم کو سوچ رہی تھی۔ ہاں، ایک ہے بشیر کردار، وہ بچے سنبھالتا ہے اپنے، کہتی ہو تو ملواؤں؟ فٹے منہ تمہارا، اب شکل گم کرو۔ ہاشم کے خلاف بولنے والے مجھے سخت زہر لگتے ہیں۔ ہاشم کی بچی؟ حسیب دانت پیستے ہوئے بولا۔ زارا تو تڑپ اٹھے۔ ہائے، میرے کان کیوں نہیں پھٹ گئے؟ نکل جاؤ حسیب، اس سے پہلے تمہارا قتل کر دوں۔ وہ بک چھوڑ کر اسے دھکا دینے لگی۔ پہلے نوٹس دے دو موٹی، مہنگے نہیں دوں گی۔ چل نکل، بڑا آیا ہاشم کے خلاف بولنے والا۔ زارا نے اسے گھورا۔ اچھا، ایک شرط پر دوں گی۔ وہ کیا؟ اماں ابا کو کہو مجھے شادی نہیں کرنی اس سلیم میاں سے۔ شادی بھی نہیں کرنی اور میاں بھی کہہ رہی ہو، لڑکی دماغ تو سیٹ ہے۔ حسیب نے اپنی پھسلتی ہوئی اینک اوپر کی۔ فضول مت بولو۔ اچھا سنو، ابا امی کو کہہ دو نا، وہ کتنا کھوجا ہے، اوپر سے ٹو مچ غریب۔ تو تم کون سی پرنسس ڈیانا ہو جو تمہیں 40 ضروری ہی چاہیے؟ ان کو چھوڑو، طلاق، موت، دوسری شادی، یہ کوئی محبت ہوئی بھلا؟ اسی طرح بحث مباحثے میں جیت زارا کی ہوئی اور اس نے حسیب کو قائل کر لیا۔
لیکن حسیب نے یہ کہا تھا کہ وہ پڑھائی کرے گی تو دل سے کرے گی۔ اس کا ایڈمیشن اس کی شوق کی بنا پر گرافک ڈیزائننگ میں ہو گیا تھا۔ چونکہ کام کمپیوٹر پہ تھا اور زیادہ مغز ماری نہیں کرنی تھی، اس لیے وہ تو خوش ہو گئی اور اماں ابا بھی خاموش ہو گئے۔ اس طرح زارا کو 3 مہینے ہو گئے۔ حسیب اتنے دنوں بعد واپس آیا اور ابا امی سے کوئی بات کی جس پہ وہ ہتے سے اکھڑ گئے۔ زارا کو تو نہیں پتہ چلا تھا، وہ تو رات کو ابا کی ڈانٹ سے بھری آواز پہ جو وجدان مصطفیٰ کے غم میں ڈوبی ہوئی تھی فوراً تیزی سے نکلی اور حسیب کھڑا ان سے بات کر رہا تھا۔ ابا وہ جج کی بیٹی ہے، اس میں میرا ہی فائدہ ہے۔ بیٹا وہ اچھے خاندان کے لوگ نہیں ہیں، تم نے خود اخبار میں اس لڑکی کی ماں کا کیس دیکھا ہے اور وہ لڑکی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ابو پلیز، ثنا کے خلاف میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ آپ لوگوں کو میں کارڈ بھجوا دوں گا، آنا ہو تو آئیے گا، نہیں آنا تو میرا اور آپ کا رشتہ ختم۔ سارا نے منہ پہ ہاتھ رکھا، وہ تو اس کا بھائی نہیں لگ رہا تھا، اتنا بے حس۔ یہ غیر لڑکی کی محبت کی خاطر انسان اتنا بے حس ہو جاتا ہے کہ اپنے پیٹ کاٹ کر کھلانے والے، اپنی جان قربان کر دینے والے ماں باپ کا بھی نہیں سوچتا۔ غصے کی لہر سارا کے اندر دوڑی تھی، وہ سیدھا بھاگتے ہوئے حسیب کے کمرے میں گئی۔ حسیب، کان کھول کر سن لو میری بات، اگر تم یہاں سے گئی تو خدا کی قسم میں اس سنا ٹنا کا چہرہ نوچ دوں گی۔ تمہیں ذرا بھی لحاظ نہیں ہوا، ابا کا پتھر ہو گئے ہو۔ سارا تم اس وقت دفع ہو جاؤ یہاں سے، یہ نہ ہو میرا ہاتھ اٹھ جائے۔ اس کی بات پر زارا ساکت ہو گئی۔ کیا معاملہ اتنا بگڑ گیا کہ اس کا جان لٹا دینے والا بھائی اب اس پہ ہاتھ اٹھانے کی بات کر رہا ہے؟ آنکھوں میں نمی آئی اور اس پر لعنت بھیج کر وہ باہر آئی تو ابا اور اماں بالکل خاموش بیٹھے۔ زارا سے ان کی خاموشی برداشت نہ ہوئی تو سیدھا ان کے پاس آئی اور گھٹنے کے بل بیٹھ کر ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ ابا چونکے۔ چھوڑیں اس گدھے کو، عقل جب آئے گی نا تب آپ کے پیر پکڑ کے معافی مانگے گا، اور اگر عقل نہ آئی تو اس کے اندر رہ کر خون کے آنسو روئے گا۔ اللہ نہ کرے کیسی بدفعل منہ سے نکال رہی ہو۔ ماں تو تڑپ اٹھی اور ابا مسکرا پڑے۔ صحیح تو کہہ رہی ہوں، آپ لوگوں کو تکلیف دے کر کبھی خوش رہ سکتا ہے؟ اس طرح حسیب ان سے ناراض لاہور چلا گیا۔ سارا کو بہت غصہ آیا۔ اسی طرح مہینے گزر گئے اور پتہ چلا وہ شادی کر چکا ہے اور ہنی مون منانے اسی کے پیسوں پر دبئی گیا۔ سارا کو پتہ چلا تو 100 گالیاں نوازیں۔ اگر جا بھی رہا تھا تو پوچھ بھی لیتا کہ بہن تم نے بھی دیکھنا ہے دبئی؟ منحوس! اس کا ایک رشتہ آیا تھا، وہ انکار کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس بار بھی اس کے معیار کا نہیں آیا تھا۔ امی، آپ ایسے لوگوں کو سیریس کیوں لیتی ہیں؟ وہ مالٹے کے ساتھ بڑی ہی حسرت زدہ نظروں سے فواد خان کو ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی جو اپنی ہیروئن کے ساتھ رومانٹک ڈائلاگز مار رہا تھا۔ امی، ایسا داماد کیوں نہیں آتا؟ سلیم، ممتاز، توبہ، نام بھی دیکھو ان کے، پہلے آئینے میں جا کر اپنی شکل دیکھو۔ امی کڑیلے کاٹ رہی تھیں جب وہ جل کر بولی، امی پورے محلے میں میری جیسی سکن، میری جیسی ڈریسنگ ہو تو بتائیے گا۔ ابھی خالہ پروین کی بیٹی کی شادی میں میں نے وہ بلیو لمبی سی فراک لے کے ساتھ اوپر بالوں کا جوڑا بنایا تھا اور خالی سادے سے جھمکے پہنے تھے نا، تو ساری لڑکیاں مجھے کہہ رہی تھی مائرہ خان لگ رہی ہو۔ لک سٹائل ایوارڈ والی۔ وہ اترا کر مالٹے کے چھلکے پلیٹ میں رکھ کر اٹھی اور امی تو باقاعدہ پریشان ہو گئی۔ اس لڑکی کا کیا ہوگا؟ توبہ، یہ تمہاری کہانی ہے یا پورا ناول؟ شارٹ فارم میں بتائیں محترمہ، آپ کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ معید نے جوس کا سپ لیتے ہوئے اس کو تقریباً چیختے ہوئے ٹوکا۔ دیکھیں، اگر میں آپ کو ایک ایک بات حرف بہ حرف نہیں بتاؤں گی تو سٹوری آپ کو زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سٹوری میں مجھے آپ کی نالائکی، ریسزم، بے انتہا خوبصورتی کانشیس، ناولز کی دیوانی کے علاوہ کچھ نظر بھی نہیں آیا۔ آپ کے ساتھ غم کیا ہے؟ وہ اپنا سر پیٹ رہا تھا اس لڑکی کی مدد کر کے۔ یہ بتانا ضروری تھا، ورنہ آپ میرا غم نہیں سمجھ سکتے۔ تو پھر یہ ہوا۔ وہ سامنے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولی،
بھاگ جا معید، اس سے پہلے یہ لڑکی تیرا سارا دن برباد کر دے، وہ دماغ میں سوچتے ہوئے جلدی سے اٹھا۔ میں چلتا ہوں، وہ میرا کچھ کام ہے۔ ایبی ادھر آؤ، کم ٹو ڈیڈی۔ اس کا یہ کہنا غضب ہو گیا اور وہ جو اپنی داستان سنا رہی تھی اچانک وہ چیئر کے اوپر چڑھ گئی۔ دور پھینکے اس کرم جلی کو۔ ایبی سیدھا بھاگتے ہوئے معید کے پاس آئی، اپنی نیلی آنکھیں سارا کے سامنے کر کے۔ سارا نے چھری اٹھا کر اس پر وار کرنے لگی۔ معید نے اس کا بازو پکڑا، بلی کو چھوڑا اور جو سارا کرسی سے گرنے والی تھی اس کو تھام لیا۔ سارا نے اس کے کندھے کو پکڑ لیا اور آنکھیں زور سے بھینچ لیں، جبکہ معید ایک دم رک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا تو ایک سیکنڈ کے لیے ٹھہر گیا، لیکن یہ ایک سیکنڈ ہی تھا، کیونکہ نہ تو یہ فینٹیسی تھی نہ ہی کوئی مووی۔ اس لیے اس کو چھوڑ کر بولا، خبردار میری ایبی کو قتل کرنے کی کوشش کی، پولیس کو بلوا لوں گا۔ اب سیدھے سیدھے بتائیں، اور پھر اب تک تو وہ پولیس بھی یہاں سے گزر گئی ہوگی، برائے مہربانی یہاں سے تشریف لے جائیں۔ سارا سے اپنی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی، خونخوار نظروں سے اس کرم جلی کو ایسے دیکھا جیسے اس کی سوکن ہو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ کو پیسے اور کپڑے بھجوا دوں گی، اور اس کرم جلی کا کفن بھی، وہ جل کر کہتی لنگڑا کر چلنے لگی۔ توبہ توبہ، کیسے میری جان کے لیے فضول بات کر رہی ہے۔ توبہ توبہ، لوگ اب بلیوں تک کو بھی جان جانو کہنے لگے، قیامت کی نشانیاں۔ وہ تیزی سے بڑبڑاتی جانے لگی۔ جب ایبی کو اس کی بات پسند نہ آئی تبھی اس کے سامنے سے گزری، وہ ایک بار پھر چیخی۔ سارا کو سیٹل کر کے وہ میسن کی کال پر سیدھا ایکشن رومز کیفے پہنچا۔ فی الحال اس نے زارا کو نہیں نکالا، ایک تو اس کے گھٹنے اور ہاتھ، دوسرا وہ اس کی بے وقوفی دیکھ چکا تھا۔ اس نے باہر نکل کر لازمی پکڑا جانا تھا، اتنی تو وہ انسانی ہمدردی رکھتا تھا۔ اپنے دوستوں پر نظر پڑی تو وہ اپنا کوٹ ٹھیک کرتا اندر بڑھا۔ میسن اور علی نے اسے دیکھا تو اس کی طرف بڑے ہی تھے کہ اس کی نشیلی آنکھوں کے گرد سیاہی دیکھ کر وہ ہنسنے لگے۔ معید نے دانت کچکچائے، اپنی بتیسی اندر کرو ورنہ میں نے ایک بھی نہیں چھوڑنے۔ کسی مائی کو چھیڑا تھا تو نے؟ علی نے ہنسی کو پھر بھی بریک نہیں لگایا۔ کون سی چک نے تمہارا یہ حال کیا ہے؟ معید کو سارا کے لیے میسن کے یہ الفاظ ذرا بھی پسند نہیں آئے، حالانکہ اسے کیا پتا کون سارا، یہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ بس سیڑھیوں سے گر گیا تھا۔ یہ ایسی کون سی سیڑھی تھی جو صرف تیری نشے کرتی ہوئی آنکھوں پہ ہی جا کر لگی؟ وہ پھر کہتے ہوئے پاس نہ آئے، دفع ہو جاؤ تم دونوں، میں جا رہا ہوں۔ اچھا رک، اب اصل بات بتانا، ہمیں پتا ہے تجھے کچھ ہوا ہے۔ معید، میسن اور علی ہائی اسکول سے بیسٹ فرینڈز تھے۔ معید جب 15 سال کا تھا تو اس کی ممی نے کسی رچ گورے سے شادی کر لی۔ اس کی ممی خود تو کرسچن تھیں، تو اسے کون سی پرواہ تھی۔ ممی ویسے بھی اس کے باپ سے نہیں، اس کی دولت سے پیار کرتی تھیں۔ اگر اس کے باپ سے کرتی تو مزید دولت کے پیچھے نہ بھاگتی، اور معید کے ساتھ ہی اس کے باپ کی جائیداد پہ اپنی زندگی گزارتی۔ لیکن چونکہ ان کو ساتھی کے ساتھ جائیداد اپنے نام کرنے کا شوق تھا، لیکن معید کے والد نے ساری پراپرٹی معید کے نام رکھی۔ معید اس ماحول کے رہنے کے باوجود اسے اکیلے رہنے کی بہت تکلیف ہوئی تھی۔ مغرب میں پلنے والے لڑکے میں مشرق کے بھی رنگ تھے۔ جان بوجھ کر بے حسی کا لبادہ اوڑھ کر وہ اپنی زندگی بھرپور انجوائے کرنے کی کوشش کرتا۔ اسکالرشپ لیتے لیتے اس کی پڑھائی پر کوئی خرچہ نہیں ہوا، اور آرکیٹیکچر کی لائن میں گھس کر اس وقت میلبورن کا ٹاپ 10 آرکیٹیکچرز میں آ چکا ہے اور ایک آئیڈیل لائف گزار رہا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں اس کو اپنی لائف پہ بے رنگ سا لگتا تھا کچھ۔ تبھی جو اچانک زارا کے ایک دن آنے سے وہ پریشان ہونے کے باوجود کچھ محسوس کر رہا تھا، جو دل کو نہ جانے کیوں عجیب احساس سے دوچار کر رہا تھا۔ نیکسٹ سین، وہ اس کے صوفے پہ بیٹھی
ابھی ابھی اس کے فریج سے ملک شیک نکال کر ٹی وی آن کر کے پی رہی تھی، لیکن وہ ٹی وی پر غور نہیں کر رہی تھی۔ وہ ماضی میں چلی گئی تھی، جہاں سے خبر آئی تھی کہ حسیب اور اس کی بیوی ٹرپ کی واپسی سے پلین میں آ رہے تھے کہ اچانک موسم کی خرابی کے باعث پلین کنٹرول میں نہ رہا اور کریش کی صورت میں فلائٹ میں موجود سارے پیسنجرز جاں بحق ہو گئے۔ یہ بات زارا کی فیملی سمیت سب کو اندر تک توڑ گئی تھی۔ سارا کو یقین نہیں آ رہا تھا اس کا بھائی اچانک ان کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو کر چلا جائے گا۔ ابا کو تو یہ صدمہ برداشت نہ ہو سکا، اور وہ بھی اپنے بیٹے کے پاس اس کی میت کے دفنانے کے 1 ہفتے بعد ہی اس کے پاس پہنچ گئے۔ اب زارا کے اعصاب جھنجھوڑ چکے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی صرف 1 ہفتے میں اس کی پوری دنیا الٹ گئی تھی۔ اب وہ اور امی اکیلے کیسے اس دنیا کا مقابلہ کریں گے؟ وہ ماضی میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک بیل ہوئی۔ وہ اچھل پڑی۔ شکر کہ ملک شیک صحیح سلامت رہا۔ بیل دوبارہ ہوئی۔ پھر کوئی اچانک دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اسے لگا منحوس آدھے گھنٹے میں آ گیا ہے، لیکن جب ہیل کی آواز پر اس نے دیکھا کوئی ریڈ ڈریس اور ریڈ کوٹ میں ملبوس لمبے منہ والی لڑکی تھی، اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور جب وہ بولی تو کانٹ دار لہجے میں بولی، تم کون ہو اور یہ موہت کے کپڑوں میں کیا کر رہی ہو؟ سارا نے بھی اس کا جائزہ لیا تو وہ تیزی سے بولی، ملک شیک پی رہی ہوں۔ اس کی اس جواب کی توقع اس کو نہیں تھی، لیکن لائزہ سمجھی وہ طنز کر رہی تھی۔ تم کون ہو اور میرے بوائے فرینڈ کے گھر اور کپڑوں میں کیا کر رہی ہو؟ سارا کو اچھو لگا جیسے اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ اس شخص کا ٹیسٹ کتنا خراب ہے، چاہے وہ جانور پہ ہو یا لڑکی پہ۔ اوہ، تو تم پلاسٹک فیس اس کی گرل فرینڈ ہو؟ وہ منہ کھولے اس کو دیکھنے لگی جو کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ شٹ اپ، دیکھو جو کوئی بھی ہو یہاں سے فوراً نکلو۔ ابھی اس موہت سے پوچھتی ہوں، مجھے چھوڑ کر دوسروں پہ منہ مارنے لگا ہے۔ یہ بات سارا کو آگ لگا گئی۔ یو شٹ اپ، پہلے شکل تو دیکھو اپنی بندریا۔ وہ باندر تو بیزار ہوگا ہی، لیکن میں اس کی کوئی تمہاری طرح گرل فرینڈ نہیں ہوں۔ کون ہو پھر؟ وہ چیخ پڑی۔ ابھی بتاؤں گی، موہت مجھے پولیس کی دھمکی دینے والا تھا نا۔ میں اس کی بیوی ہوں، کل ہی موہت نے مجھ سے شادی کی ہے۔ جو دماغ میں آیا اس نے بول ڈالا اور لائزہ کا منہ پہ ہاتھ گیا۔ جیسس موہت اپنی داستان ختم کر کے کافی کا سپ لے رہا تھا۔ کڑوی کافی اپنے اندر اتارتا بالکل چپ ہو گیا۔ تو اس ٹائم کو اپنے گھر کیوں رکھا ہے؟ سوچ رہا ہوں پولیس کے حوالے کر دوں، پھر اس سے ہمدردی محسوس ہوتی ہے۔ اب بتاؤ میں کروں تو کیا کروں؟ تو نے اس سے پوری سٹوری کیوں نہیں سنی؟ آدھے گھنٹے کی سٹوری میں وہ اردو کے ناولوں، فواد خان کی دیوانی، کام چور اور ریسزم کے علاوہ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چلا۔ اب بتاؤ میں اپنا سر خالی کرواتا؟ اوہو، تو ٹینشن نہ لے، کچھ سوچتے ہیں۔ علی کاکٹیل پیتے ہوئے بولا۔ اچانک اس کا فون بجا تو اس کے چہرے پہ مزید بیزاری آ گئی۔ اس کا کیا کروں میں، یہ کب پیچھا چھوڑے گی؟ لائزہ کا نمبر دیکھ کر اس نے فوراً کال کاٹی۔ بیٹا یہ تو ایلفی ہے، اتنی آسانی سے نہیں پیچھا چھوڑنے والی۔ اف، آج کل ستارے گردش میں لگ رہے ہیں، جب ہی دن خراب ہے۔ ایک ہی دن میں ستاروں میں گردش؟ واہ موہت! میسر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ مارا۔ اف، اٹھا لے، یہ نہ ہو تیرے سر پہ آ پہنچے۔ اس نے ناچار اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ ہیلو، تم نے شادی کر لی؟ موہت کو سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہہ رہی ہے۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں موہت، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ جھوٹ مت بولنا ورنہ میں تمہارا سر گنجا کر دوں گی۔ تم نے شادی کر لی ہے؟ میں نے بھلا کس سے شادی کی ہے؟ تم کہاں ہو اور یہ کس نے بکواس کی ہے؟ موہت کا دماغ پہلے سے خراب تھا، مزید خراب ہو گیا۔ میں اس وقت تمہارے گھر پہ موجود ہوں اور تمہاری بیوی تمہارے ہی کپڑوں میں مجھے باور کروا رہی ہے اور مجھے گھر سے نکال رہی ہے۔ اور موہت نے غصے سے ٹیبل پہ ہاتھ مارا۔ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں،
وہ تیزی سے اٹھا اور اس کے دوست ارے ارے کرتے رہ گئے۔ اب کھڑی کیا ہو؟ میرا شوہر تمہیں دھکے دے کر نکالے گا، سارا نے اترا کر کہتے ہوئے مالکانہ لہجے میں کہا۔ تم کو بتاؤں گی میں۔ ہاں ہاں بتاؤ، میں سن رہی ہوں۔ اچانک موہت صاحب گھر کے اندر داخل ہوئے اور سارا کو بیٹھے ہوئے جبکہ لائزہ کو کھڑے چکر لگاتے ہوئے دیکھا۔ سارا نے مڑ کر موہت کو دیکھا جو اسے نہیں لائزہ کو دیکھ رہا تھا۔ آ گیا اس ڈول کا رومیو۔ لائزہ نے موہت کو دیکھا اور اس پر جھپٹی۔ ہاؤ could you do this to me؟ میں 2 دن چھٹیوں پر کیا گئی، تم نے شادی کر لی؟ سارا کو ہنسی آئی اور موہت نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا۔ اب بتاتا ہے اس کو۔ یا لائزہ آئی ایم سوری، میں نے شادی کر لی۔ موہت کو صفائی پیش کرنے کے بجائے اس کے جھوٹ پر تائید کرنے پر سارا کو جھٹکا لگا اور وہ منہ کھولے موہت کو دیکھنے لگی جو اب اس کو سبق سکھانے والا تھا۔ سارا کا منہ کھل گیا۔ وہ اس جواب کی توقع ہرگز نہیں کر رہی تھی، وہ تو اس سے 2 ہاتھ آگے تھا۔ دیکھو لائزہ، میں نے ہمیشہ تمہیں دوست مانا لیکن میں نے محبت سارا سے کی ہے۔ میری بیوی کو دیکھو کتنی خوبصورت ہے۔ زارا کا چہرہ لال پتہ نہیں شرم سے ہوا تھا یا غصے سے۔ یہ تو بہت کمینہ نکلا۔ اس عام سی شکل میں کیا ہے جو تم نے مجھ جیسی کو ریجیکٹ کیا؟ لائزہ رونے لگی۔ موہت نے مصنوعی گھوری دکھائی ورنہ ہنسی بڑی آ رہی تھی، ایک تو زارا کی حالت بھی بڑے مزے دے رہی تھی۔ لائزہ تم میرے گھر میں میری وائف کو ایسے نہیں کہہ سکتی۔ وہ بولتا ہوا سارا کی طرف بڑھا۔ سارا کو لگا اب یہ اپنا ڈرامہ مزید بڑھائے گا، اس کو اگلے لیول پہ لے جائے گا۔ وہ پیچھے ہونے لگی جب موہت نے اس کی کمر میں اپنے بازو ڈالے اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ دیکھو کتنی خوبصورت ہے۔ میں تو اس کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں دیوانہ ہو گیا، خود پہ اختیار نہ رکھ سکا تو شادی کی آفر کر ڈالی۔ اب مجھ جیسے ہینڈسم کو کون انکار کرتا بھلا؟ اس لیے تم بھی کوئی اچھا سا پارٹنر ڈھونڈو اور خوش رہو۔ سارا کا دماغ معاف ہو گیا، چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا۔ اس نے ہاتھ ہٹانا چاہا لیکن گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ اسے لگا جو کل اس کے ساتھ واقع ہوگا آج بھی یہی ہوگا۔ اس نے آہستگی سے بولا، موہت پلیز مجھے چھوڑو۔ وہ کانپتے لہجے میں بولی۔ موہت پیچھے ہو کر سارا کو اپنے گھیرے میں لے گیا اور اپنے گال اس کے گال سے مس کیے۔ تب تو سارا کو لگا وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ وہ ہٹنے لگی، تب وہ اور اس کے ساتھ جڑتا گیا۔ اب جاؤ بھی، ہماری وائف ہم سے ناراض ہیں، میں ذرا اس کو مناؤں گا۔ وہ اس پر انگلش میں لعنت بھیج کر چلی گئی۔ موہت فوراً اس سے الگ ہوا اور سارا نے غصے سے پیچھے دیکھا اور ایک تھپڑ اسے مارنے لگی کہ موہت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تھپڑ مارنے سے پہلے سوچ لینا یہ تمہارا ہی عمل نامہ ہے۔ میرے گھر میں رہو گی اور مجھے ہی پھنساؤ گی، ایسے تو نہیں چلے گا۔ میں نے تمہاری مدد کی اور تم میرے لیے مشکل بنا رہی تھیں۔ آنسو زارا کی آنکھوں میں سیلاب کی طرح امڈ رہے تھے۔ وہ جھلا گیا۔ رونے سے میں نرم نہیں پڑ جاؤں گا، اس لیے اپنے کپڑے بدلو اور جاؤ یہاں سے۔ میری طرف سے تمہیں پولیس اسٹیشن میں عمر قید ہو جائے یا پھانسی ہو جائے، آئی ڈونٹ کیئر۔ بہت کر لی میں نے تم جیسے چوروں کی مدد۔ صحیح کہہ رہے ہو، مجھے اس درندہ صرف دنیا میں رہنا ہی نہیں چاہیے، اس سے 1000 گنا محفوظ میں پولیس اسٹیشن یا قبر میں رہوں گی، جہاں نہ ڈر ہوگا نہ فکر ہوگی۔ بس آپ آزاد نہیں ہوں گے۔ اگر یہ آزادی، رشتے، احساس، میری عزت نفس، میری عزت نگل سکتے ہیں تو بھاڑ میں جائے ایسی دنیا، ایسی دولت، ایسی آزادی۔ اس کے لہجے میں گہرا کرب تھا اور چہرہ بالکل سپاٹ۔ موہت کو ایک دم کچھ ہوا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اور مجھے پولیس اس بات پہ پکڑ رہی ہے کیونکہ میں نے 2 اللیگل کام کیے ہیں جو مجھ جیسے بے وقوف ذہن کو خود نہیں معلوم تھے، اور جب معلوم ہوئے تو یہاں سے بھاگ آئی تھی۔ مجھے خود سے گھن ہو رہی تھی کہ زارا تم ایسے کام کر سکتی ہو۔ خیر، آپ کے کپڑے آپ کو واپس کرتی ہوں، تب تک آپ پولیس کو کال کریں۔ وہ جانے لگی جب موہت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ اس نے ہاتھ نکالنا چاہا لیکن موہت نے گرفت مضبوط کر لی۔
بتاؤ کیا ہوا تھا؟ مجھے پتا ہے تم اپنے اس جولی والے روپ میں اپنا درد چھپا رہی ہو. میں بھی کوئی بچہ نہیں ہوں، 29 سالہ مرد ہوں. اتنی تو دنیا میں نے بھی دیکھ رکھی ہے، اور جو میرے ساتھ ہوا مجھے لوگوں کے احساسات کا ان کے چہرے سے اندازہ ہو لیتا ہے. میں چہرے پڑھ لیتا ہوں. اگر تم واقعی چور یا ڈائن یا جو بھی ہوتی تو کیا میں تمہیں اندر آنے دیتا؟ کیا میں تمہیں اتنا بے وقوف لگتا کہ ایک تو اس لڑکی کو اپنے کپڑے گھر میں جگہ ناشتہ ایکسٹرا دیتا جو ایک مجرم ہوتی؟ نہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے تم ایسی نہیں ہو. اب بولو، ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں. وہ مڑی اور موہت نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا. نیکسٹ سین. ابا اور حسیب کو گزرے 2.5 سال ہو گئے اور وہ اماں کے کہنے پر مجبوراً انہیں اس کی نانی کے گھر جانا پڑا جہاں اس کے ماموں رہتے ہیں. ماموں تو خوش تھے ان کو اپنے ساتھ رکھنے پر، لیکن ممانی اور ان کے بچے کچھ خاص خوش نہیں تھے، اور یہ چیز زارا نے بہت محسوس کی تھی. اماں تو بس ہاتھ میں تسبیح اور نمازیں طویل کر کے اللہ کی ہو کر رہ گئی تھیں، اس لیے اتنا محسوس نہیں ہوا. وہ زارا کے آنے جانے پر، پڑھائی کرنے پر اور کبھی کبھار ایسے ہی فارغ بیٹھنے پر کھانے والے لہجے میں بولتی. اب ان کی زبانیں بھی خوب چلنے لگیں، جو زارا کی برداشت سے باہر تھا. اس لیے شام کو اس کی کلاسز ہوتی تو صبح وہ کسی اسکول میں انٹرویو دے کر بچوں کو کمپیوٹر پڑھانے لگی، جس سے وہ اپنا اور اماں کا خرچہ اٹھانے لگی. ماموں کو اس کی نوکری سے اعتراض تھا، لیکن اس نے دبے لفظوں میں بتا دیا کہ مامی اور بچوں کو نہیں پسند آپ کے پیسوں پر پلنا، اور ویسے بھی امی کی ذمہ داریاں اس پر زیادہ ہیں. ماموں آگے سے کیا کہتے، زیادہ زور بھی نہیں دے سکتے تھے. وہ ایک دن کلاس میں پڑھا رہی تھی جب کلاس ختم ہونے کے بعد اس کی ایک اسٹوڈنٹ اس کے پاس آئی اور بولی، مس میرے چاچو آپ سے ملنا چاہتے ہیں. سارا جو اپنی کلاس میں ہی بیٹھ کر کاپی چیک کرنے لگی کیونکہ بریک کے بعد بھی اسی کی کلاس تھی، وہ ایک دم کاپی چیک کرتے ہوئے چونکی اور بولی، کیوں دعا، خیریت ہے؟ آپ کو میں صحیح نہیں پڑھا رہی؟ جتنا بھی وہ ذمہ دار اور سمجھدار بن گئی تھی، لیکن ابھی بھی اس کے اندر سادگی اور بھولا پن تھا. نہیں مس، وہ تو آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ میں اتنی اچھی بچی ہوں، آپ اتنا اچھا کمپیوٹر پڑھاتی ہیں. جب میں نے انہیں بتایا کہ آپ 3D ڈیزائنز اور ویب سائٹس بھی بنا لیتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اوہ، پر ان کو مجھ سے کیا کام؟ آج چاچو مجھے لینے آئیں گے تو آپ ان سے مل لیجیے گا. وہ بیچاری سمجھی اسے کوئی اور نوکری مل جائے گی، پیسے بھی اچھے خاصے مل جائیں گے، اس لیے وہ راضی ہو گئی. وہ بعد میں بھول گئی اور گھر کے لیے نکلنے لگی جب دعا کی آواز آئی، مس آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ہماری گاڑی تو یہاں ہے. وہ کہتے ہوئے اس کے پاس آئی اور سارا مڑی تو اس نے دیکھا اس کے چاچو کھڑے تھے، بلیک سوٹ اور بلیک ہونڈا میں. وہ کوئی خوش شکل آدمی تھا. وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا. آپ ہیں گلزارہ، دعا کی کمپیوٹر کی ٹیچر؟ گلزارہ نے سر اسبات میں ہلایا. اور میں نے سنا آپ گرافک ڈیزائننگ پڑھ رہی ہیں. جی سر، آپ کو کوئی کام تھا؟ تھینک گاڈ مجھے کوئی تو ملا. آپ کیا مجھے اچھی سی ویب سائٹ کا ڈیمو دے سکتی ہیں؟ یہ رہا میرا کارڈ اینڈ یہ رہا میرا ایڈریس. کوشش کیجیے گا کہ آپ 4 دن میں دے دیں، مجھے اپنے کام کے لیے بہت ضرورت ہے. اگر مجھے آپ کا کام پسند آیا تو میں چاہوں گا کہ آپ میری آسٹریلیا کی کمپنی کے لیے کام کریں. سارا ایک دم شاکڈ ہو گئی. آسٹریلیا کی کمپنی کی نوکری؟ میں نے 4 دن میں کیا 2 دن کے اندر ویب سائٹ بنا کر بھیج دی، اماں کو بتائے بغیر. جب تک کچھ فائنل نہیں ہو جاتا میں ایسے منہ اٹھا کر تو نہیں کہہ سکتی تھی اماں مجھے نوکری مل جائے گی. اگر نہ ملتی تو مامی نے میرا مذاق بنانا تھا، اس لیے چپ کر کے کام میں لگی رہی اور ایک اچھے سے 2 قسم کے ویب سائٹس بنا کر انہیں ای میل کر دی. اور پورے 15 منٹ بعد ان کا رپلائی آ گیا. انہیں میرا کام پسند آیا. مجھے ان کی اتنی جلد بازی اور بالکل انفارمل رپلائی ہضم تو نہیں ہوا، لیکن بہرحال مجھے انہوں نے انٹرویو کے لیے بلایا اور میں بھی اس بار اماں کو بتائے بغیر انٹرویو دے آئی.
उन्होंने कहा वो मुझे मेलबर्न भेज रहे थे। रिहाइश, टिकट, खाने का सब खर्चा वो उठाएंगे, साथ में 3 लाख की तनख्वाह देंगे। मेरी किस्मत के इतने पलटने पर मैं हैरान रही और मैं जल्दी से मिठाई और कुछ तोहफे लेकर घर आई और सबको खुशखबरी सुनाई। सबका तो हैरत से मुंह खुल गया। बस अम्मा और मामू खामोश थे। वो मुझे इतनी दूर और वो भी 7 समुंदर पार भेजने पर राजी नहीं थे, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ अम्मा को राजी करना था। वो तब भी ना हुई। वो पहले ही अब्बू और भाई को खो चुकी थी। अब मुझे भी खुद से दूर करना गवारा नहीं था, इसलिए मुमानी ही सब कुछ कर सकती थी। मैं उनके पास गई और उन्हें कहा कि अगर वो मामू को मना लें तो मैं उन्हें हर महीने लाख रुपए भेजा करूंगी। मुमानी का तो मुंह खुल गया इस बात पर। इतने तो मामू उन्हें नहीं देते होंगे जितने मैं दूंगी। वो राजी हो गई और अम्मा और मामू को मनाकर ठानी और वो राजी हो गए। दुआओं के साथ मुझे उन्होंने भेजा, लेकिन शायद किस्मत ही फूटी थी। शुरू में तो एक महंगे होटल में मुझे ठहराया गया। उसके बाद कुछ जगह घुमाई फिराई। मुझे लगा मैं जन्नत में आ गई हूँ, लेकिन ये मस्नूई जन्नत के पीछे एक दलदल थी जो मुझे जहन्नुम की आग की तरफ धकेल रही थी। शुरू में तो वेबसाइट्स बनवाते रहे और वो किसी मेडिकल कंपनी, कैफ़े और क्लॉथिंग वगैरह की थी। बाद में उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाने को कहा जो मुझे मालूम नहीं था कि वो ऑलरेडी है यहाँ पर और काफ़ी नाम है उसका। बहरहाल मुझे कुछ ही वक्त लगा और मैंने उनकी डिमांड करता सॉफ्टवेयर बना दी। उसके बाद मेरी एक दोस्ती मायरा से हो गई और मैंने उसे तफसील बताई तो वो पहले मेरा मुंह देखती रही, फिर बोली, सारा ये क्या किया तुमने? मैं जूस का सिप लेते हुए चौंकी। क्या किया है मैंने? हाय रब्बा, कमाल किया है यार। मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं कोई अच्छा काम कर सकती हूँ। उफ स्टूपिड लड़की, उन्होंने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया। उफ उफ, तुम्हें नहीं पता ये सॉफ्टवेयर ऑस्ट्रेलिया की सबसे महंगी और मशहूर तरीन सॉफ्टवेयर है। स्टूपिड लड़की, दिस इज पायरेसी, तुम्हें जेल हो जाएगी। उसकी बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। सफ़ेद चेहरा लिए मैं एकदम घबरा गई। उसने कहा, कोशिश करो, यहाँ से भाग सकती हो तो भाग जाओ। लेकिन मेरा बेवकूफ़ दिमाग ने मुझसे मज़ीद खराबी ही करवानी थी, इसलिए उनके ऑफिस पहुंच गई और लड़ने लगी। उन्होंने मेरा मुंह इस तरह बंद करवाया, एक तो मैं इलीगल तौर पर आ गई हूँ, दूसरा मैंने बहुत सी पायरेटेड वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर बनाए हैं जिससे उम्र भर की जेल में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगी। वो साकित हो गई। अभी मुझसे मज़ीद गम न बर्दाश्त हुआ था कि उन्होंने अजीब गंदी वेबसाइट्स बनाने को कहा और अगर मैंने ना माना तो मैं अपनी इज्जत के साथ साथ जेल की सुलाखों में होंगी। ये सुनकर मेरा दिमाग भग से उड़ गया। मैं फौरन मायरा के घर गई। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा, चुप करके जाओ और सीधा इधर से पासपोर्ट और कुछ ज़रूरी सामान जो पॉकेट में डाला जा सकता है चुप करके लो और चली जाओ। मैं फौरन से घर आई। घर आकर एक लुकमा अपने अंदर नहीं उतारा। ये सब हराम शय थी। मेरे लिए रात के 1 बजे चुपके से घर से निकलना बहुत मुश्किल था। मैं अभी सोच ही रही थी जब रात के वक्त जोर जोर से दस्तक हुई। मैं घबरा गई। मुझे समझ आ गई उन्हें पता चल गया। सीधा वॉशरूम में घुसकर मैंने मायरा को कॉल की। वो उठा ही नहीं रही थी। इतनी बार कॉल तब भी ना उठाया। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। फिर दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आई। अब तो मज़ीद हालत गैर हो गई। अब मुंह पे हाथ रखे मैंने इधर उधर देखा तो विंडो को देखकर मुझे यही हल नज़र आया। शुक्र था उसकी ग्रिल नहीं थी। उसे खोलकर मैंने अपने आप को घुसाने की हर मुमकिन कोशिश की। इस चक्कर में मेरा हाथ जख्मी हो गया, लेकिन बहरहाल मैं निकल आई और बड़ी मुश्किलों से रेलिंग से लटक कर जंप मारी। वहाँ कूड़ेदान का डब्बा था, उसके ऊपर कवर था। शुक्र, लेकिन मेरे घुटने बड़ी जोर से लगे थे।
پھر میں تیزی سے سارے درد بھلا کر بھاگنے لگی۔ جہاں رہتی تھی وہ امیروں والا علاقہ ہی تھا، اس کے ساتھ آپ کے گھروں کا ولا سٹارٹ ہوتا تھا، ایک دو گھر چھوڑ کر آپ کا ہی تھا۔ میں ادھر اس لیے آئی کیونکہ وہاں ایک مسلمان کا نام لکھا تھا۔ پتہ نہیں مجھے اللہ نے یہ بات دل میں ڈالی کہ میرے ایمان رکھنے والے بندوں پر ایک بار پھر بھروسہ کر کے تو دیکھو، اور اب آج آپ کے سامنے ہوں، اور مجھے پتہ ہے وہ مجھے ڈھونڈ کر پولیس کے حوالے کر دیں گے، اور میرے پاس سوائے پاسپورٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے بہتے آنسوؤں کو صاف کرتے اب چپ ہو گئی تھی، اور معید ایک دم اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ گیا اور فون نکالا، آگے بڑھ گیا۔ ہیلو علی، اسلامک سینٹر سے مولوی صاحب کو بلوا دو۔ علی جو سگریٹ پی رہا تھا ایک دم جھٹکے سے اٹھا۔ کیا ہوا، تو اسلام قبول کر رہا ہے؟ وہ کہکہا لگاتے ہوئے ہنسا۔ بکو نہیں، نکاح کے پیپرز لیتے آنا۔ کیا مطلب ہے؟ اب تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ او نو معید، کہیں تو اس لڑکی سے؟ ہاں، میں گلزارہ سے شادی کر رہا ہوں، اور تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر آ جا، سمجھا؟ اس نے فون بند کر دیا اور مڑا سارا کو دیکھا جو خود کو کمپوز کر رہی تھی، پھر اسے دیکھا۔ آپ پلیز مجھے کسی دوسرے شہر تب تک کے لیے بھیج دیں۔ بھیج دوں گا، اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ مسکرایا، اور سارا نے سر ہلا کر سر تھام لیا۔ آئی ایم سوری، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ وہ اب اس کے پاس آیا، لیکن اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا اور مسکراتی نگاہوں سے سارا کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کو اپنی بیوی کہہ کر آپ کی گرل فرینڈ کو نکال دینا؟ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ وہ میری گرل فرینڈ نہیں ہے، ایسی ہی چپک رہی تھی، میرے آفس میں کام کرتی ہے بس، اچھی خاصی بات چیت ہے، دیٹس اٹ۔ وہ چپ ہو گئی، اور وہ پیچھے ہو کر گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جو اس کی کچھ ہی گھنٹوں میں سب کچھ ہونے والی تھی۔ یہ کیسا احساس تھا جو اس کو اتنی جلدی فیصلہ کرنے پر مجبور کیا تھا؟ ایک ہی دن میں، پورے ایک دن میں وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی، مطلب اچھی سے بھی کچھ اوپر تھا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا، زارا کو دیکھنے پر گڑبڑا گیا۔ پوچھو۔ کیا آپ کے ٹی وی پہ صرف انگلش ڈرامے اور موویز کے علاوہ کچھ نہیں لگتا؟ مطلب پاکستان کا کوئی ڈرامہ بھی نہیں ہے؟ ہائی وہ ڈاکٹر اسفی، لو جی، ایک تو وہ ابھی اس سے نکاح کرنے والا ہے، اور اس کے ایک سے بڑھ کے ایک محبوب نکل رہے ہیں۔ اف، معید کا دل آیا بھی تو کس پہ؟ نہیں، کوئی نہیں آتے، اگر آتے بھی ہیں تو بھی تم میری اجازت کے بغیر نہیں دیکھو گی۔ یہ کیا تو کوئی بلا؟ وہ بگڑ گئی، سارا غم چہرے سے گزر گیا، اب وہ اپنی اصل فارم میں آ گئی۔ اتنا تو یقین تھا اس شخص کے اندر وہ محفوظ ہے، تو ڈر بھی چھو کر گزر گیا۔ جی یہی تک ہوئی، اور اس تک کو ایکسپٹ کریں گی آپ؟ دیکھو، زیادہ فری نہ ہو، میں نے اپنی کمزوری بتا دی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کمزور ہوں یا تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بات کہاں سے آ گئی؟ ایک دم بیل ہوئی تو وہ اٹھا۔ اب دوسری ماں آ گئی ہوگی اس کی، اب اسے کیا کہوں؟ نہیں بھائی، واقعی وہ ہمدردی کو پھینک کر باہر دفع کریں گے۔ وہ منہ بنا کر مڑی تو دو لڑکوں اور دو لڑکیوں کے ساتھ ایک عدد مولوی صاحب اس کے ڈائننگ روم میں انٹر ہوئے اور بیٹھے تھے۔ وجہ نظر آنے والا بڑا سا شیشہ تھا، جو باہر والے کو اندر والے نظر آتے تھے، لیکن اندر والے کو نہیں۔ وہ دیکھ رہی تھی جب معید باہر آیا، یہ کون ہے؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ اس کو سر تاپا دیکھ رہا تھا، جو اسی کے ڈھیلے ڈالے کپڑوں میں کھڑی تھی، الجھے بال، ہلکا سا نیل پڑا چہرہ۔ واہ، کیا دلہن ہے! اٹھو۔ کیا؟ یار اٹھو، میں بالکل بھی ان کے سامنے نہیں جاؤں گی، اور نہ ہی تمہاری نوکر بن کر انہیں سرو کروں گی۔ نوکر کون بنا رہا ہے تمہیں بیگم صاحبہ؟ وہ شرارت سے مسکرا کر اسے کھینچتے ہوئے بولا۔ آؤچ! معید،
तुम फिर बकवास अगर की ना तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जी भर के मार लेना, पहले ये हुडी सर पे पहनो, मेरे पास और कुछ नहीं है, और चलो। क्या कर रहे हो, वो बोली, और वो उसको हुडी पहनाकर उसने उसका हाथ पकड़ा। हाथ मत लगाओ मुझे। अच्छा ठीक है, चल कर आ जाओ। तो चल कर ही आते हैं, मैं क्या क्रॉल करके आऊंगी। वो चल कर बोली तो वो हंस पड़ा, फिर अपनी हंसी को रोका और उसका हाथ पकड़ा और घसीटा। मोहित, अल्लाह, वो चीखी और उसकी पुश्त पे जोर से हाथ मारा तो वो इग्नोर करता हुआ अंदर ले आया। सब ने जब आती हुई दुल्हन को देखा तो पहले सब हैरत से मुंह खोलते देखते रहे, फिर अचानक मैसम और अली का कहकहों से डाइनिंग रूम मजीद लोगों के कहकहों से गूंज उठा। मोहित ने उन्हें घूरा और ज़ारा मोहित के पीछे छुप गई। जोरदार मुक्का मोहित की कमर पे मारा। मोहित कहरा उठा, उफ। मोहित, लाओ ना अपनी ज़ारा को, फिर पार्टी करनी है। ज़ारा एकदम झटके से अलग होकर सामने आई। ये क्या हो रहा है? नामों के साथ दो दिल जुड़ रहे हैं, वो संजीदगी से कहता हुआ आगे आया और साथ एक सोफे पर बिठाया। शुरू करें मौलवी साहब। ज़ारा एकदम साकित हो गई और मोहित को देखने लगी, जो इस वक्त ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट में खूबसूरत लग रहा था। फिर सामने पड़े मिरर में उसने अपने आप को देखा तो चेहरा धुआं धुआं हो गया। वो इस शख्स उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो हमदर्दी और मजबूरी से बना रिश्ता नहीं चाहती। वो जानती है वो इसकी मदद करने के तहत सब कर रहा था। वो रोकने लगी जब वो आखिरी कबूल है बोलकर साइन कर रहा था। ज़ारा के पास अब भी वक्त था। वो रोकना चाहती थी लेकिन ज़बान न जाने क्यों शल थी। फिर उससे पूछने का वक्त आया तो उसने खामोशी से सर झुकाकर हाँ कर दी। उसके पास क्या रास्ता बचा था? अगर ऐसा होना था तो ऐसा ही सही। नेक्स्ट सीन, वो डाइनिंग रूम से बाहर आ गई, किचन में आई और स्टूल पे बैठ गई। आंसू बेइख्तियार हो गए और निकलने लगे। उसने उन्हें साफ करने की जहमत नहीं की और सर काउंटर पर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। जिस्म भी झटका खा रहा था जब किसी ने उसे खींचा तो देखा मोहित आंखें सुकेड़ कर उसकी रोई हुई सूरत देख रहा था। यार, शक्ल से इतना बुरा आदमी नहीं हूं जितना तुम रो रही हो, और फिक्र ना करो, करम जली से ज्यादा अहमियत दूंगा। वो उसका हाथ झटक कर मुंह छुपाकर रोने लगी। तुम कुर्बानी का बकरा क्यों बने मोहित? वो तो हर शख्स बनता है, मैं बन गया हूं तो कौन सी नई बात है? वो शाने उचकाते हुए बोला और हाथ उठाए। उफ, पहले ही शक्ल डरावनी है, मज़ीद डरा रही हो। हटो। वो उसे धक्का देने लगी, खुद धक्का देते हुए भी गिरने लगी कि मोहित ने उसकी कमर पकड़ी और दूसरा हाथ काउंटर पर लगाया ताकि बैलेंस रहे। ज़ारा ने देखा वो उसके चेहरे पर झुका हुआ था। उसकी गर्म सांसें ज़ारा का चेहरा झुलसा रही थीं। दिल की धड़कन बढ़ती गई और सांस जैसे रुकने लगी। मोहित, वो हकलाई। वो मज़ीद करीब हुआ था कि किसी के गला खंखारने की आवाज़ आई। मोहित का दिल खराब हो गया। दूसरी तरफ से ज़ारा ठंडी पड़ गई। मोहित साहब, हनीमून बाद में मनाते रहना, हमें पार्टी चाहिए। अली शरारत से बोला जबकि मैसन की हंसी छूटने लगी थी। तुम कमीनों को देता हूँ पार्टी में, निकलो यहाँ से। अच्छा यार, गुस्सा तो ना हो लेकिन सब्र तो कर जा। पहले भाभी और तुम तैयार होकर आओ। वैसे ज़रूरत नहीं है, भाभी और तुम वैसे भी बहुत शानदार लग रहे हो। वो हंसे और मोहित को भी हंसी आई, लेकिन ज़ारा की सुर्ख आंखें देखकर वो बोलने लगा। ज़ारा हटकर दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ गई और मोहित ने चमचा उठाकर फेंका जिसे अली ने कैच किया और वो मुस्कुराहट दबाता हुआ आगे बढ़ गया। उठो, तुम्हारे कपड़े आए हैं, तैयार हो जाओ। वो बिस्तर के पास बेड पर बैठी थी, किसी गैर मरई नुक्ते पर गौर कर रही थी जब शापर पकड़े मोहित अंदर आया। उसने एक नज़र उठाकर उसे देखा, फिर दोबारा सोच में चली गई।
یہ تم جس کو بھی سوچ رہی ہو نا، اس کی سوچ سے واپس آ جاؤ فوراً، ورنہ بہت ماروں گا، وہ گھورتے ہوئے بولا۔ تو کیا تمہیں سوچوں؟ وہ چڑ کر بولی۔ وہ ایسے ریاکٹ کیوں کر رہا تھا جیسے وہ اس رشتے سے بہت خوش ہے؟ وہ مسکرایا اور دھڑام کر کے بستر پہ لیٹ کر کوہنی سے اونچا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ میرے علاوہ آپ کی ساری سوچیں حرام ہیں۔ ذرا بھی اچھے نہیں لگ رہے ڈائلاگ مارتے ہوئے، یہ چیز فواد کو سوٹ کرتی ہے۔ وہ جیسے بگڑ گیا۔ وہ کیا فواد سے کم تھا، بلکہ زیادہ خوبصورت تھا۔ تمہیں اس 40 سال کے لڑکے میں ایسا کیا نظر آیا جو 2 بچوں کا باپ ہے؟ خبردار جو اسے 40 سال کا کہا۔ تم جاؤ اپنی ہیروئن کے پاس۔ کیوں؟ تم جیسی ماسی کے ساتھ ڈیٹ نہیں مار سکتا؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچنے لگا۔ معید بند کریں یہ ڈرامہ۔ وہ ہاتھ چھڑوانے لگی جب معید نے اسے کھینچ کر اپنے سینے پہ گرا دیا۔ زارا بوکھلا گئی۔ ہاں اب بتاؤ، مجھے دور سے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ہٹی۔ بہروں کو ویسے بھی سنائی نہیں دیتا۔ وہ مسکرایا۔ وہ اس کا گریز سمجھ رہا تھا، لیکن اب وہ حق رکھتا تھا تو وہ کیوں گھبرا رہی تھی؟ خیر تیار ہو جائیں، سب ڈنر کے لیے ویٹ کر رہے ہیں۔ آپ کا دماغ تو نہیں خراب؟ میری جان خطرے میں ہے اور آپ مجھے باہر ڈنر پر لے کر جا رہے ہیں۔ آپ سوچ بھی سکتے ہیں میرے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ ایک دم رونے والی ہو گئی اور معید چپ کر کے اسے دیکھنے لگا۔ پھر چھپ کر اس نے اپنا پہلا حق استعمال کیا۔ زارا ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ سانس تو جیسے لگتا تھا رک گئی تھی۔ تمہاری جان اب میری جان ہے، تمہاری عزت میری عزت ہے، بس پھر بات ختم۔ چلو شاباش اٹھ جاؤ۔ وہ مڑ گیا اور زارا بت بنی کھڑی رہ گئی۔ وہ باہر کار کے قریب کھڑا سگریٹ پی رہا تھا اور ٹھرٹھرا دینے والی سردی نے اس کو جما دیا تھا۔ گو ابھی برف باری نہیں شروع ہوئی تھی، لیکن پھر بھی ٹھنڈ ایسی تھی جس سے خون جم جائے۔ وہ دروازہ بند ہونے پر مڑا تو دیکھا تو بس دیکھتا رہ گیا۔ زارا نے بالوں کو کیچر میں مکید کیا تھا۔ وائٹ شرٹ کے نیچے بلیک پینٹ کے ساتھ بلیک ہاف سلیو جیکٹ کی زپ کو وہ اوپر کر رہی تھی۔ بنا میک اپ کے باوجود وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ معید کو اپنی کیفیت سمجھ نہیں آئی کہ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے دل کو پہلی بار کیوں کچھ ہوا تھا، حالانکہ ایک ہی دن ہوا تھا اور ایک ہی دن میں جذبات کی تبدیلی شاید 2 بولوں میں ایسی ہی طاقت ہوتی ہے۔ وہ ڈر کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر معید کو دیکھا جو اپنی گاڑی کا دروازہ کھول چکا تھا اور اس کے بیٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے بڑھ کر بھاگ کر اندر گھس گئی اور خود ہی کھینچ کر دروازہ جلدی سے بند کیا۔ معید کو ہنسی آئی اور دوسری طرف وہ چلتا کار کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ زارا کو اس نے دیکھا جو شیشے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے زارا کا کیچر کھول دیا جس سے اس کے بال آدھے کھل چکے تھے۔ وہ مڑی تو سارے بال اب منہ پر آ گئے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ ادھر دو کیچر۔ سوری گرل، مجھے اپنی بیوی کے کھلے بال پسند ہیں۔ وہ اب کار سٹارٹ کرنے لگا۔ زارا نے اس سے کیچر لینا چاہا، وہ ہاتھ پیچھے کر چکا تھا۔ میرا کیچر واپس کرو۔ وہ گھور کر آگے ہوئی تو مزید معید پیچھے ہوا۔ نہیں دوں گا معید، میں تمہارے بال خراب کر دوں گی۔ معید نے اپنے جیل سے سیٹ کیے ہوئے بالوں کو دیکھا اور گھبرا گیا۔ یہ نہ ہو پارٹی میں جانے سے پہلے ہی چڑیا کا گھونسلہ بنا ہو۔ ہاتھ مت لگانا ورنہ مجھے جانتی نہیں ہو میں کیا کروں گا۔ ہاں، بے شرموں والی حرکتوں کے علاوہ کیا کر سکتے ہو؟ مائنڈ اٹ معید، اب میرا کیچر واپس کر دو۔ معید نے کار تیزی سے سٹارٹ کی اور ونڈو کھول کر زارا کا کیچر باہر پھینک دیا۔ زارا کا منہ کھل گیا۔ معید نے کار کی سپیڈ تیز کر دی۔ شوق سے لے لیں اب کیچر گل بیگم۔ زارا اس کو دیکھتی رہی، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال بگاڑ دیے۔ معید ایک دم پیچھے ہو کر اس کا بازو پکڑنے لگا۔ ہاں اب حساب برابر۔ وہ اب مطمئن ہو گئی۔ معید کے بال اوپر یوں ہو گئے جیسے سنگ بن گئے ہوں۔ وہ اب بڑھ کر آڈیو آن کر چکی تھی، لیکن وہ آڈیو سسٹم نہیں تھا بلکہ اے سی آن ہو چکا تھا۔
पागल लड़की, कुछ पता भी नहीं है, हर चीज को हाथ लगाना जरूरी है। अच्छा, मियाँ बनकर खुद छुएं या कुछ भी करें तो हक है, मैं गाड़ी को हाथ भी नहीं लगा सकती। वो अब ढीठ बनकर दोबारा ऑडियो सिस्टम खोल चुकी थी। कैमिला कैम्बलो का हवाना लग चुका था। अजीब सी आवाज वाली लड़की गा रही थी, हवाना ओ नाना, ओपन माई हार्ट इज इन हवाना। ये क्या बकवास है? दिल खोल कर भी बंदा हवाना जा सकता है भाई। ये वहां जाने को कह रही है जहां हैवान रहते हैं, देखो जरा। मोहित ने अपनी नई नवेली भोली सी बीवी को देखा जो कहीं से भी पढ़ी लिखी लड़की नहीं लग रही थी। उसने दूसरा गाना लगाया, ज़यान मलिक का डस्क टिल डॉन। ये लड़का गा रहा है या लड़की? और लगता है सोकर उठकर जबरदस्ती सुना रहा है। आपके पास इंडियन सॉन्ग नहीं है? नहीं। वो अब उसको देख रहा था जो बार बार अपने मजाज तब्दील कर जाती थी। अजीब लड़की थी मगर डिफरेंट और यूनिक। तौबा, बंद करो इसे। वो अब बेजार हो चुकी थी। अब खिड़की को देखने लगी। एकदम इतना कुछ हो गया था। वो गुलजारा फुरकान से गुलजारा मोहित बन गई थी। इस कश्मकश में पड़ी थी। जब वो लोग कैफे पहुंच गए, मोहित ने निकलकर उससे बोला कि वो बाहर आ जाए। ज़ारा घबरा रही थी। अगर वो उसको लेकर चले गए, उससे आगे उससे सोचा नहीं गया क्योंकि मोहित दूसरी तरफ आकर दरवाज़ा खोल चुका था और ज़ारा का हाथ पकड़कर बिना कुछ कहे उसे खींचकर निकाल चुका था। ज़ारा ने अपने लंबे बाल संभाले जो उसके मुंह पे आ गए थे। जल्दी से बाल ठीक करो वरना लोग समझेंगे डाइन को डेट पर लाया है। वो उसके कानों के करीब बोला और ज़ारा अपना हाथ खींचकर अपने बालों को सेट करने लगी। तुमने मेरा कैचर न फेंका होता तो ये हाल ना होता। उफ अल्लाह। उसके बाल आधे मोहित के जिपर में उलझ चुके थे। मोहित ने उसके कंधे पे बाजू डालकर साइड पे किया क्योंकि आसपास बहुत से लोग आ जा रहे थे। ज़ारा ने अपने बाल जोर से खींचे। उसका सर चकरा उठा। जोर से खींचने के बाइस उसके सर में दर्द हो गया। गुस्से से मोहित को घूरती जो मुस्कुराहट दबाता इधर उधर देख रहा था। जब वो बाल ठीक कर चुकी तो बोला, चलें? वो उसके साथ चलने लगी। दरवाज़ा खुला। वो आगे बढ़ती जब उसकी नज़र सामने से आती उन दो बंदों पर पड़ी जिनसे वो भागी थी। वो तेज़ी से मुड़कर सीधा मोहित के कंधे से जा लगी और उसकी जैकेट से अपना मुंह छुपा लिया। मोहित एकदम झटके से पीछे हुआ और उसके इस एक्शन से वो हैरान था। खैरियत, पहले तो दूर भाग रही थी, चिपकने के लिए रेस्टोरेंट मिला आपको? वो मुस्कुराया, उसे हटाने लगा। वो फिर चिपक गई और उसका जिस्म होले होले कांप रहा था। सारा, क्या हुआ? उसे अपनी शर्ट गीली महसूस हुई तो उसे पता चला वो रो रही है। मोहित उसे साइड पर लेकर गया, अंधेरी सी जगह जहां अमूमन सिगरेट स्पॉट होता था मगर वो जगह मुकम्मल तौर पर खाली थी। उसने उसे खुद से अलग किया तो ज़ारा का चेहरा आंसुओं से भर गया। मुझे यहाँ से ले जाओ, वो बराई आवाज़ में बोली। हुआ क्या है, बताओ तो सही, अभी तक तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। अचानक वो उसका चेहरा ऊंचा करते हुए उसके आंसू साफ करते बोला, प्लीज़ मोहित, वो लोग यहाँ हैं, वो मुझे ले जाएंगे, वो मुझे मार देंगे। वो दबी आवाज़ में चिल्लाई। चुप करो, खामखाम बच्चों जैसा रोने शुरू हो गई हो। मैं कहूँ पता नहीं क्या हो गया है, चलो आओ, वो लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। वो उसे खींचने लगा तो ज़ारा पीछे हुई। मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ज़ारा चलो। वो झटके से उसके साथ लगी। मेरा हाथ छोड़ो मोहित वरना तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। शट अप। वो उसके सीने पे मुक्का मारती पीछे हुई। तुमने शादी मेरे से तहफ़्फ़ुज़ के नाते नहीं की बल्कि अपनी हवस मिटाने के लिए। मोहित ने उसका हाथ छोड़ा और एकदम खूनख्वार नज़रों से उसे देखा और फिर उसने ज़ारा का हाथ पकड़ा और सीधा वॉशरूम के अंदर लेकर गया। दरवाज़ा लॉक किया और ज़ारा का जबड़ा पकड़ा। हाँ, क्या कह रही थी तुम? हवस? इस आज़ाद मुल्क में रहने वाला अगर अपनी हवस मिटाने के लिए शादी करेगा तो तुम दुनिया की सबसे बेवकूफ़ तरीन लड़की हो।
4 گرل فرینڈ کے ساتھ میں نے گھومنے پھرنے کے علاوہ اور گپ شپ کے علاوہ آگے سے کبھی کوئی حد پار نہیں کی۔ چاہتا تو کر سکتا تھا، روکنے والا کون تھا مجھے؟ نہ ماں نہ باپ۔ لیکن جانتی ہو کیا، کہیں میں نے یہ پڑھا تھا، اگر آپ خود جیسے ہوتے ہیں آپ کو آپ کی پارٹنر بھی ایسی ہی ملتی ہے، اسی وجہ سے خود کو سنبھال کر رکھا۔ اگر میں ایسا ہوں تو پھر تم کیسی ہو؟ اگر میں گھٹیا ہوں تو پھر تم بھی گھٹیا ہو۔ اگر اتنا نفس کا غلام ہوتا نا تو تم رات کے 3 بجے پہلے والی زارا نہ رہتی۔ سرد آواز نے زارا کو ساکت کر دیا اور پتھریلے تاثرات وہ دیکھ کر کانپ اٹھی تھی۔ معید نے اس کا جبڑا چھوڑ دیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ زارا نے گردن موڑ کر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو سفید چہرہ، سرخ آنکھیں، بال الجھے ہوئے۔ اسے معید کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن شکر ہے اس نے اعتراف تو کیا کہ وہ ایسا لڑکا نہیں جیسا اس نے تھوڑا بہت دل میں سوچا تھا۔ وہ غلط فہمی دور ہوئی۔ اب کیا کریں، باہر جائے یا یہیں رہے؟ اس نے بڑھ کر اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اپنے بال سیٹ کیے، پھر وہ باہر آ گئی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے اس طرف دیکھا، وہاں بہت سارے لوگ کھڑے تھے، بہت رش تھا۔ اس نے دیکھا معید ان میں سے ایک کو پیٹ رہا تھا۔ یہ سب کب ہوا؟ اسے کیسے پتا چلا یہ وہی لوگ تھے؟ معید نے کیسے پہچان لیے؟ وہ بھاگی۔ معید ویسا لگ ہی نہیں رہا تھا، اتنا وائلنٹ۔ دوبارہ تم نے کسی بھی لڑکی کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی نا، میں تم لوگوں کا وہ حشر کروں گا کہ ساری دنیا یاد کرے گی۔ وہ گرایا تھا، پھر مڑا تو زارا کو دیکھا۔ زارا نے ایک دم روئی ہوئی آنکھوں والی لڑکی کو دیکھا اور پھر غور سے دیکھنے پر وہ پہچان گئی، یہ تو اس کی کولیگ نینا تھی، وہ بھی پاکستان سے آئی تھی۔ وہ زارا سے 1 مہینہ پہلے یہاں کام کر رہی تھی۔ اس کی کام کی نوعیت پتہ نہیں تھی، لیکن معید نے اس بندے کی جو حالت کی تھی وہ سب سمجھ گئی۔ وہ بھی اس کی طرح ہی شکار تھی، لیکن سب سے عجیب بات معید کو پتہ کیسے لگا؟ معید نے اس لڑکی کو اشارہ کیا اور میسن کو بلوایا۔ اسے کچھ کہتا ہوا جیب سے اپنا کارڈ نکال کر دیا۔ نینا نے لے کر مشکور نظروں سے معید کو دیکھا۔ معید ہولے سے مسکرایا اور مڑا تو چلتا ہوا زارا کی طرف آیا۔ آنا ہے تو آؤ، نہیں تو جدھر مرضی جانا، جدھر جانا چاہتی ہو چلی جاؤ، اب تمہارے پیچھے یہ نہیں آئیں گے، کیونکہ میسن پولیس آفیسر ہے، وہ میری وجہ سے سب سنبھال لے گا۔ وہ کہتے ہوئے اجنبی دکھا اور وہ چل دیا۔ 24 گھنٹے میں ہر قسم کے جذبات بدلے تھے، اجنبی، مدد، ہمدردی، کھٹی میٹھی لڑائی، نکاح، محبت اور پھر وہی سائیکل۔ اجنبی، پر یہ والی اجنبیت پہلے والی سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اس نے اتنے اچھے شخص جو کہ اب اس کا شوہر تھا، شوہر بھی وہ کہ جس کو شوہر بنے صرف 6 گھنٹے ہوئے تھے، اور 6 گھنٹوں میں ہی وہ اس سے لڑ پڑی تھی۔ زارا مڑی اور معید کے پیچھے آئی۔ معید اپنی گاڑی میں بیٹھا تو وہ بھی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جہاں ایک دن میں اتنی تیزی سے اتنا سب کچھ ہو گیا تھا، وہیں ایک ہفتے میں ایسا لگا جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ وہی روٹین، وہی کام دھندا، وہی سونا، وہی کھانا۔ بس فرق یہ تھا معید کے گھر میں ایک اور فریق آ گیا تھا۔ وہ تھی اس کی بیوی زارا، جو بالکل گھر میں ایسی تھی جیسے کوئی گھر میں بڑی آئٹم۔ نہ اس دن سے معید نے اس سے بات کی، نہ ہی زارا کو کچھ کہنے کی ہمت ہوئی۔ وہ کوشش کرتی، لیکن معید آفس کے لیے نکل جاتا اور رات کو بہت دیر سے آتا۔ زارا نے رات کو جاگ کر اس سے بات کرنی چاہی، لیکن معید سرد مہری سے اسے چپ کروا دیتا کہ گھر میں رکھ رہا ہوں، اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ مزید توقع مت رکھنا۔ وہ کہتا نہیں تھا، اس کی نظریں سب جواب دے دیتی تھیں۔ شروع میں وہ کمرے میں رہتی، لیکن سنڈے والے دن اس نے سوچا معید سے اپولوجائز کر لے گی۔ وہ اٹھ کر اس کے لیے کچھ بنانے کا سوچ رہی تھی کہ سامنے اس کی سوکن کرم جلی آ گئی۔ زارا کا تو خون کھول اٹھا۔ یہ معید کی سب سے قیمتی شے تھی۔ ہر وقت یا تو اس کے کمرے میں اس کے ساتھ سوتی یا پھر اس کی گود میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتی۔
اور मोहित जानबूझकर उसको अपने साथ रखता कि ज़ारा उसके पास ना आ जाए। अभी वो ज़ारा के रास्ते में हाइल थी और ज़ारा का दिल किया इसके टुकड़े टुकड़े करते। ए भागो यहाँ से। भला एबी को कहाँ समझ आनी थी? मैं कह रही हूँ ना, जाओ यहाँ से। अब वो धाड़ी। एबी को कहाँ परवाह थी, वो अपनी नीली आंखें दिखाकर इधर उधर घूम रही थी। ज़ारा को लगा वो इसे तंग कर रही है, वो भी जानबूझकर। ज़ारा ने पैरों से फुटबॉल समझकर उसको किक मारी और एबी साहिबा 360 डिग्रीज बल खाती अलमारी को जाकर लगी और धड़ाम करके गिर गई। ज़ारा को एकदम शॉक लगा। हाय, कहीं मर तो नहीं गई? मोहित तो मुझे मार देंगे। वो डरते डरते आगे आई कि अभी जुम्बिश करेगी, लेकिन वो मनहूस मारी नहीं हिली। अल्लाह, उठो भाई उठो। सीढ़ियों से आवाज आई। अब क्या करूं? मोहित तो गला दबा देंगे। फिर एकदम ख्याल आया वो बीबी है, जबकि ये करमजली बिल्ली इससे ज्यादा अहम नहीं। उसने सर चटक कर फ्रिज खोला और जूस का डब्बा निकाला तो मोहित स्लीपिंग कपड़ों के बजाय ब्लू सूट में नेवी ब्लू शर्ट के साथ ग्लासेस पहने हुआ था। वो अपनी फाइल देख रहा था, इसलिए बेहोश या मरी पड़ी एबी ना देख सका। वो इतना हैंडसम लग रहा था कि बेइख्तियार ज़ारा का दिल किया। जिस तरह सोचा था उससे कहीं ज्यादा उसका शौहर प्यारा था। वो पानी का ग्लास सामने पड़े जग में डाल रहा था। जब ज़ारा ने जूस डालकर उसे दिया, अस्सलाम वालेकुम। मोहित ने सर नहीं उठाया। वो व्हाट्सएप पर डिज़ाइंस डिस्कस कर रहा था और साथ साथ उसकी नज़र फाइल पर थी। आज संडे है, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपके लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ। ज़ारा ने उसके हाथों को छुआ। मोहित ने हाथ खींचा नहीं, बस मसरूफ नजर आता रहा। मोहित, मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो प्यार से बोली। रिश्ते मजबूर करते हैं, आप अपने आप को बदल लेते हैं, या ये इन दो बोलों का असर होता है जो मजबूर करते हैं इंसान को? सुन रहा हूँ मैं, परेशान हो रही हूँ मैं, वो गाने के अंदाज में बोली। मोहित ने एक नज़र उसे देखा। ब्लू शलवार कमीज जो मोहित परसों उसके दिए हुए एड्रेस से सामान ले आया था, उसमें वो कयामत ही तो ढा रही थी। बाल उसके नहाने के बाइस नम थे जिसे उसने लपेटा था। तौबा, एक तो इसकी बाल लपेटने से उसे चिढ़ थी। नजर घुमाकर उस तरफ देखने लगा जब ज़ारा ने उसकी टाई पकड़ ली और उसे ठीक करने लगी। आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। वो ज़ारा के एकदम फ्री होने पर हैरान हो गया और फिर उसके कहने पे तंजिया मुस्कुराया। फवाद खान से तो कम ही लग रहा होगा। ज़ारा मुस्कुराई और उसके शेव को छूने लगी। मेरे शौहर से ज्यादा खूबसूरत तो नहीं हो सकता। अब मोहित और सुपर एक्साइटेड हो गया, लेकिन इतना नहीं, इतना तो वो जान गया था कि ज़ारा का दिल पिघल गया है, लेकिन उसका हक बनता था कि वो उसको मजीद तंग करता। वो ज़ारा को अलग करके मुड़ा। चलता हूँ। वो एकदम रुक गया। गिरी हुई एबी को देखा। ज़ारा की तो सांस ही रुक गई। एबी, डैडी इज हेयर। एबी साहिबा अपने महबूब की आवाज सुनते ही अंगड़ाई लेने लगी और अपनी आंखें खोली। ज़ारा के जिस्म में जान आई, लेकिन साथ ही इस नीली आंखों वाली सौकन पे तब भी आई। अरे ऐसे क्यों लेटी हो? कम हेयर। वो उठी लेकिन फिर गिर गई। अब ज़ारा को लगा उसकी टांगे तो लाजमी टूट गई होंगी। मोहित उसके पास जाने लगा था जब ज़ारा ने उसका बाजू पकड़ा और उसे अपनी तरफ मोड़ा। उसके बाजू अपनी कमर पर किए। आप मुझसे ज्यादा इस बिल्ली को क्यों तवज्जो देते हैं? पता भी है आप बीवी के हकूक से नजर चुरा रहे हैं। वो बड़े नाज से बोली। अब भाई, 1000 नॉवेल्स और ड्रामों को देखकर भी आप अपने मियाँ को प्यार से ना मनाएं और डायलॉग्स ना मारें तो भाई अल्लाह ही हाफिज है आपका। मोहित पहले उसे देखता रहा, फिर हाथ उठाने लगा। ज़ारा ने उसकी गर्दन पे अपने बाजू हाइल किए। गुस्से में कहा था, इतना भी कोई सीरियस लेता है भला? ऐसे तो ना करें। गॉड ज़ारा, तुम बहुत चीज़ी हो।
मोहित ने उसका हाथ झटक कर चला गया। उफ, और जो आप इस करमजली को प्यार से बुलाते रहते हैं वो चीज ही नहीं है। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। डोंट कॉल हर करमजली। वो गुस्से से बोलता एबी को उठा चुका था और उसे प्यार करने लगा। पता नहीं ज़ारा को क्यों अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ कि एक जानवर से भी कमतर है। मोहित के लिए, हाँ, मोहित की मौजूद हर शय से भी वो कमतर है, मान लो ज़ारा। दिल में आग लग चुकी थी और पूरे जिस्म में फैलने में जरा भी देर नहीं लगी। अपनी नम आंखों को छुपाती वो तेजी से भागी और कमरा जोर से बंद कर दिया। नेक्स्ट सीन। तुम भी ना ज़ारा, ऐसे कोई मनाता है भला? मायरा उसके साथ वॉक कर रही थी जब ज़ारा की बात सुनते हुए बोली, यार अब चाय भी ठीक की, प्यारा सा फेस भी बनाया, इतने डायलॉग्स भी मारे, लेकिन ये तो सड़ा हुआ करेला निकला। अब इमामा का तरीका समझ में आया, ज्यादा भाव ना तो मर्द को, तो वो आपके कदमों में होते हैं। कौन इमामा? मायरा नहीं समझी थी। मेरे 13वें क्रश की मोहब्बत, हाय सालार जैसा शौहर मिल जाता, जान लुटा देने वाला होता। ज़ारा मुंह में बबल गम डालते हुए बोली, तौबा है ज़ारा, अब तो नावल की दुनिया से बाहर आ जाओ। अब तुम्हारा जो कोई भी है तो वो है सिर्फ मोहित। जानती हूँ, बट क्या करूँ, जो मज़ा नॉवेल्स के रोमांस में है वो रियल लाइफ में नहीं है। उफ लड़की, टॉपिक पे आओ। अब बताओ अपने डिक्टेटरशिप वाले हस्बैंड का क्या करना है? पहले तो खुदा का वास्ता है, मेरी तरफ से कोई उस करमजली को किडनैप कर दो या मार दो। कसम से ऐसी कमीनी चीज़ है, दिल करता है उसकी नीली बटनों जैसी आंखें निकाल कर गोटियां खेलूं। उफ, तुम तो बहुत ही खतरनाक और पॉजेसिव हो। ज़ारा ने रोनी सुनत बना ली। फिर आइसक्रीम स्टॉल देखा तो बोली, भाई एक आइसक्रीम तो दो। उस करमजली को सोचते हुए मेरे दिल को आग लग गई है। शादी मुझसे की है, पर प्यार उस डाइन की औलाद को। उफ, नाकाबिले बर्दाश्त सदमा। ज़ारा और उसकी सौकन की कहानी। काम डाउन ज़ारा, वो तो एक पेट है और तुम ज़ारा अच्छे अच्छे कपड़े पहना करो, तैयार हुआ करो, उसके लिए कॉफ़ी बनाया करो, उसकी गोद पे बैठ जाया करो। हाँ, फिर जाकर वो बोले एबी कम टू डैडी, और वो उसकी बाहों में समा जाए। मायरा कहकहा लगाकर हंस पड़ी। तौबा है तौबा, आओ ज़ारा खरीदारी करवाती हूँ, फिर ही कुछ होगा। वो इसे खींचती हुई सामने एक मॉल में ले गई। उधर देखा तो मोहित था, लेकिन मोहित अकेला नहीं था, उसके साथ एक लड़की थी, खूबसूरत लंबी सी। एक तो मोहित की दोस्तें लंबे मुंह वाली पता नहीं क्यों निकलती हैं। वो उसके साथ खड़ा बहुत सिलेक्ट कर रहा था, और वो भी लेडीज। ये मॉल के एंटर होते ही पहली शॉप थी जिसका नाम ज़ारा ऊपर बोर्ड पर पढ़ चुकी थी। उफ, उसे पता था वो शख्स अमीर है और ब्रांडेड से कम कोई चीज़ वो पसंद नहीं करता होगा। और एक वो थी एल मार्केट से पहनने वाली, और उधर से ढेर सारी शॉपिंग अम्मा ने करा कर उसे यहाँ भेजा था। आंसू फौरन किसी गन सूट की तरह आंखों में शूट हुए और निकलने के लिए बेताब थे। वो मुड़ी तो मायरा ने उसे रोका। कहाँ जा रही हो ज़ारा? ज़ारा रुकी नहीं, भागती हुई चली गई। फिर रुकी, उसने देखा उसके हाथ में आइसक्रीम। वो ज़ारा ही क्या जो अपनी भड़ास न निकाले। वो मुड़ी और तेजी से चलते हुए शॉप की तरफ बढ़ी। वो उस लड़की को वॉच पहनाकर चेक कर रहा था। ज़ारा ने दरवाज़ा खोला और चलते हुए मोहित का बाजू पकड़ा। मोहित एकदम हैरत से मुड़ा। उसने देखा ज़ारा खड़ी थी। तुम? हाँ मैं, याद आ गई? ज़ारा ने कहते हुए आइसक्रीम उसके मुंह पे दे मारी। बड़ी बड़ी बातें कि मैं हवस का मारा नहीं हूँ, ब्ला ब्ला। शाहरुख खान बनने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सॉरी, मैं कोई वीर ज़ारा वाली ज़ारा नहीं हूँ जो तुम्हारी गुड लुक्स में मर मिट कर तुम्हारी डायलॉग बाजी पे पागल हो जाऊंगी। वो कहते हुए चल पड़ी
اور معید منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک تو میں اس کے لیے بننے سورنے اس کو قائل کرنے کی تیاری کر رہی ہوں اور یہ چڑیل کو گھڑی پہنا رہا۔ 1 سیکنڈ کم تھی وہ کرم چلی اور یہ دوسری۔ اس طرح یہ بھی ہفتہ زارا کی بیگانگی میں گزر گیا۔ وہ کمرے سے تب نکلتی جب معید لاؤنج میں موجود نہ ہوتا۔ کبھی ایسا ہی نہ ہو معید گھر سے باہر نکال دے۔ اتنا تو اسے تھا کہ اب وہ معید سے الگ نہیں ہو سکتی، لیکن قسمت کو شاید نامنظور تھا۔ وہ اپنی کافی بنا کر کچن سے نکلنے لگی جب اسے معید کی آواز آئی، پیپرز ریڈی ہو گئے؟ چلو اچھی بات ہے۔ نہیں، میں نے بات کی تھی وکیل سے۔ کیوں نہیں ہونے تھے؟ اب بس سارے کام ہو گئے ہیں، انفارم کر دینا۔ میری بات نہیں ہوتی اس سے۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ وہ انگلش میں تیزی سے کہتا لاؤنج میں آ گیا۔ زارا وہیں ٹھہر گئی۔ پیپرز کہیں ڈیورس کے تو نہیں؟ اللہ! اور وہ کہہ رہا تھا انفارم کر دو، کیونکہ اس سے بات نہیں ہو رہی، یعنی مجھ سے بات نہیں ہو رہی۔ معید کچن میں آیا اور زارا تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، پھر کندھے اچکاتے ہوئے چل پڑا۔ اس نے ٹرین کا انتظار کیا۔ یہ ٹرین میلبورن سے سڈنی جا رہی تھی، گو کہ وہ ابھی بھی پکڑی جا سکتی تھی، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ معید سے دوری برداشت ہو سکتی تھی، لیکن اپنے نام سے اس کے نام کا الگ ہونا ناقابل برداشت تھا۔ اپنے آنسو پوچھتی رات کو ہی وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ یہاں سے چلی جائے گی، اور رات کو پیکنگ کرتے ہوئے وہ صبح ہی صبح 8 بجے نکل پڑی، اور ابھی بیٹھی ٹرین کا انتظار کر رہی تھی جب سوچتے ہوئے پتہ چلا کہ وقت ہو چکا ہے، تو وہ اپنا سامان اٹھاتی آگے بڑھ گئی۔ نیکسٹ سین۔ معید نے دروازہ کھولا اور بیگ اٹھایا اور بولا، آئی آنٹی آپ کو دیکھے گی نا تو خوشی سے پاگل ہو جائے گی۔ وہ زارا کی ماں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ ماشاء اللہ گھر تو بہت خوبصورت ہے، بس زارا سے شکوہ ہے کہ مجھے بتا دیتی، اتنی نصیبوں والی نکلی ہے، خدا تمہیں خوش رکھے بیٹا۔ وہ بہت مشکور نظروں سے معید کو دیکھ رہی تھیں۔ میں بلاتا ہوں زارا کو۔ زارا، زارا! وہ اندر کمرے میں نوک کرنے لگا اور کھولا تو دروازہ کھل گیا۔ زارا، زارا! وہ مڑنے لگا جب اس نے ٹی وی پر سٹیکی نوٹ دیکھا اور تیزی سے اٹھایا۔ میں واقعی آپ کے قابل نہیں ہوں معید، میں آپ کی زندگی سے جا رہی ہوں۔ آپ بے شک دوسری شادی کر لیں، لیکن مجھے ڈیورس نہ دیں۔ یہ 3 جملے لکھے تھے جنہیں پڑھ کر معید کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ زارا چلی گئی۔ نیکسٹ سین۔ وہ سیٹ پہ سر ٹکا کر آنکھیں موند چکی تھی۔ کہہ تو دیا تھا کہ معید سے الگ رہ پائے گی، لیکن اس دل کا کیا کرے جو معید کی محبت میں ایک دریا بن گیا تھا، اور یہ دریا تو بڑھتے بڑھتے محبت سے عشق کی سٹیج پہ چلا جاتا ہے۔ نہ کہ وہ محبت کا خاتمہ ہوتا ہے، محبت کے خاتمے سے مراد دل کا ہی خاتمہ ہے، کیونکہ یہ دل جتنی طاقت رکھتا ہے اتنا ہی کمزور ہے جو ٹوٹنے سے بکھر جاتا ہے۔ زارا شیشے کے پار دیکھنے لگی۔ اب وہ معید سے دور ہو جائے گی، بہت دور۔ ٹکٹ میڈم! زارا آواز پر چونکی۔ اوہ ہاں، اس نے ٹکٹ دینی تھی۔ بیگ سے ٹکٹ نکال کر اس نے بغیر دیکھے دے دی۔ ٹکٹ میڈم! وہ لیتے ہوئے پھر بولا، اوہ ہو، دے دیا ہے میں نے۔ وہ چڑ کر بولی، دل کا تو ٹکٹ رہتا ہے میڈم۔ وہ اس آواز پر چونکی۔ اس نے معید کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے کھڑا ٹوپی اتار رہا تھا۔ معید؟ زارا؟ وہ اب گھٹنے کے بل بیٹھ گیا۔ تم نہ بیوقوف تو تھیں اور صدا کی جذباتی بھی، لیکن حد درجے کی پاگل یہ میں نے آج جانا۔ اسٹوپڈ لڑکی، تم سمجھی میں تمہیں ڈیورس دے رہا تھا؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑنے لگا تو زارا نے جھٹکا دیا۔ تم وکیل سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پیپرز تیار ہیں، وہ کیا تھا؟ میری گل بیگم، آپ کو پہلے بھی کہا تھا آپ جذباتی اور بیوقوف کے ساتھ پاگل بھی ہیں۔ تو وہ پیپرز آپ کی مدد کے لیے تیار کیے گئے تھے، وہ یہاں آ جائیں، اور آپ کی امی کو لینے گیا تھا۔ گھر میں موجود آپ کا انتظار کر رہی تھی، لیکن ان کی بیٹی تو اپنے ہی شوہر کو چھوڑ کر جا رہی تھی۔
زارا کا منہ کھل گیا جب معید نے تھوڑی سے اس کا منہ بند کیا۔ امی، ایک تو یہ ہکلاتی کیوں ہو؟ امی، معید، وہ اس کا مذاق اڑانے لگا۔ زارا نے منہ بنایا۔ جا یہاں سے، ایک تو مجھے 2 ہفتوں سے اگنور کیا، اوپر سے اس لڑکی کو گھڑی لے کر دے رہے تھے اور ہر وقت اس کرم جلی کو اپنی باہوں میں لٹائے۔ توبہ، مجھے نہیں چاہیے ایسا بٹا ہوا شوہر۔ معید اس کی بات سنتے ہی کہکہا لگا کر ہنس پڑا تو لوگ اس کے کہکہے سے متوجہ ہوئے۔ توبہ، ایک بلی سے جیلسی؟ وہ تمہاری رکیب نہیں ہے زارا، وہ ایک بلی ہے، میرے اکیلے پن کی ساتھی۔ میرا کوئی نہیں تھا۔ میری ممی نے دوسری شادی کر لی تھی جب میں ٹین ایج تھا، اس وقت تو کوئی نہیں تھا میرے پاس۔ جب 5 سال بعد ایبی مجھے سڑک پر ملی، وہ اس وقت زخمی تھی، اور تمہیں تو پتا ہے کتنا میں ہمدرد انسان ہوں، بس پھر اس کو ساتھ لے آیا۔ اب 4 سال سے میرے ساتھ ہے۔ اس وقت اتنی سی تھی، اب دیکھو میری محبت میں کیسی ہے، اور اپنے آپ کو ہی دیکھ لو۔ زارا نے اپنے اتنے خوبصورت دل کے مالک شوہر کو دیکھا۔ سارے گلے شکوے 1 منٹ میں ختم ہوئے تھے۔ لیکن وہ گھڑی، وہ کچھ بولنے لگی کہ معید نے خوبصورت گولڈ کی گھڑی نکال کر اس کے ہاتھ میں پہنائی۔ لوگ عموماً انگوٹھی پہناتے ہیں، لیکن میں چاہتا تھا جب تم گھڑی میں دیکھو وقت تو ہر پل، ہر سیکنڈ، ہر منٹ میرا ہی خیال آئے۔ اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں، علی کی بہن تھی۔ شاپنگ مال میں اس دن علی اور میسن بھی میرے ساتھ ہی تھے۔ لڑکیوں کی شاپنگ کا مجھے کوئی خاص تجربہ نہیں تھا، اس لیے وہ ساتھ آئی تھی۔ جس کو میں ہمیشہ سے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہوں، وہ بھی مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہے۔ ایک تو پتہ نہیں کیوں بیویوں کو اتنی وضاحتیں دینی پڑتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے زارا کے ہاتھ چوم لیے۔ زارا بے ہوش ہونے کو تھی۔ اب چلیں، آپ کی امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ نہیں، زارا نے پھر انکار کیا۔ اب کی بار معید نے اسے گھورا۔ اب کیا ہے محترمہ، تم نے فلمی سٹائل میں میرے لیے گانا نہیں گایا اور پرپوز بھی نہیں کیا۔ معید پہلے اسے دیکھتا رہا، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ ایک لڑکی کے ہاتھ میں گٹار تھا، وہ چلتے ہوئے اس تک گیا۔ ایکسکیوز می، کین آئی ہیو اٹ فار اے منٹ؟ لڑکی نے سر اٹھایا اور معید کا خوبصورت چہرہ دیکھا۔ ہائی، وہ بلا کیوں نہ دیتی؟ یا شور، تھینک یو، فار یو زارا۔ معید نے گٹار لے کر زارا کی طرف اشارہ کیا۔ زارا حیران ہو گئی، وہ اتنا سیریس ہو جائے گا؟ اور پھر معید نے اپنی خوبصورت آواز کا جادو بکھیرا۔ I found a love for me. Well, I found a girl beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. I will never give you up this time. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. I know we'll be all right this time, darling. Just hold my hand. Be my girl. I'll be your man. I see my future in your eyes. تالیوں کی آواز گونجی اور معید نے گٹار واپس کیا۔ کوئی اور ڈیمانڈ زارا؟ وہ دور کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا۔ زارا نے منہ پہ ہاتھ رکھا اور اپنی آنسو بھری آنکھوں سے بھاگتے ہوئے معید کے پاس گئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ تالیوں کی آواز مزید ٹرین میں گونجی اور زارا اور معید کی لو سٹوری کا ہیپی اینڈ ہو گیا۔ سو مائی ڈیئر لسنرز، دیٹ واز دی اینڈ آف ناول۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ شارٹ سا ناول پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی آپ سب کی بے پناہ فرمائش پر کل سے اس دل میں بسے ہو تم کی ریگولر ایپیسوڈز اپلوڈ ہوں گی۔ In fact, I am thinking of giving you surprises by uploading more than a single video per day. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بیکاز میں نے جانے سے پہلے آپ کو کہا تھا نا کہ جب واپس آؤں گی تو بہت سارے سرپرائزز ہوں گے، آپ کو خوش کروں گی۔ So I was not just saying for the sake of saying, I really mean it. انشاءاللہ جو وعدے کیے ہیں اب وفا بھی کرنے ہیں وفا نے، ٹھیک ہے؟
तो जैसे कि इस दिल में बसे हो तुम नॉवल अभी हाफ हुआ है और वो तकरीबन उसके 13 एपिसोड्स में वो हाफ हुआ था नॉवल। तो सोचिए इसके एपिसोड्स तो इतने ही मज़ीद बनते हैं, लेकिन अब मैंने कुछ अलग करना है ना, तो मैंने ये प्लान किया है कि आपको तकरीबन मैक्सिमम 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर ये कंप्लीट नॉवल अवेलेबल हो जाए। अब वो कैसे होगा? वो इस तरह कि मैं ड्यूरेशंस बढ़ाऊंगी, मैं पर डे 1 से ज़्यादा एपिसोड्स भी अपलोड करने की कोशिश करूंगी। कैसा लगा आप लोगों को ये सरप्राइज़? और इस पर ही सरप्राइजेस ख़त्म नहीं होते। सोच रही हूँ इस नॉवल के बाद वो नॉवल जिसका मैंने आप लोगों को कहा था कि एक सरप्राइज नॉवल है मेरे पर्सनल फेवरेट नॉवेल्स कलेक्शन में से, सोच रही हूँ कि अब जल्द अज जल्द उसको भी अपलोड करूँ। बताइएगा आप एक्साइटेड हैं कि नहीं उसके बारे में। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़।